ایک ٹھٹھرتی ہوئی شام بخیر اور دا بلیک ہول میں خوش آمدید۔ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ یا ان جنرل سیاست کچھ آبویس پیچیدگیوں سے عبارت ہے، مثلاً اقتدار کی رساکشی، الیکٹورل مینیپولیشن، گورننس کے چیلنجز، پروپیگنڈا، راتوں رات پولیٹیکل الائنسز کا بننا، جوڑ توڑ، اور اس سب میں غیر جمہوری قوتوں کا کردار اور نتیجے میں شفٹنگ پبلک سینٹیمنٹ۔ کسی بھی لمحے میں ملک کی سیاسی سمت کو سمجھنے کے لیے یا اس کے مستقبل کا تعین کرنے کے لیے ظاہر ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، اور کچھ دیکھا جائے تو اسی طرح کا آج ہماری گفتگو کا عنوان بھی ہے، پارٹیز، پولیٹکس اینڈ پیپل آف پاکستان۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، جو میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے۔ آپ انہیں جانتے ہیں، سینیٹر رہے ہیں فرام 2018 ٹل 2022۔ آپ نے سرو کیا ہے سینٹ کی ہیومن رائٹس کمیٹی کو ایز اے چیئر پرسن۔ اس سے پہلے آپ پرائم منسٹر کے ایڈوائزر رہے ہیں فار ہیومن رائٹس 2011 سے 2013 کے عرصے میں۔ آپ یونائٹڈ کنگڈم سے، آپ کی لاء میں گریجویشن ہے، آؤٹ سپوکن ہے گورننس، ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس اور اس تمام معاملات میں، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ آج بھی بغیر کسی لیگلپٹی کے کھل کے اپنا اظہار خیال کریں گے۔ بائیں جانب تشریف فرمائے دلاور حسین، جو آج کے سیشن کی میزبانی کی ذمہ داری نبھائیں گے اور شریک گفتگو ہوں گے۔ آپ کی کانسٹیٹیوشنل اینڈ لیجسلیٹو امور میں ڈاکٹریٹ ہے، ریسرچ فیلو ہیں فار یونیورسٹی آف ایڈنبرا اسکاٹ لینڈ اور ہاؤس آف لارڈس برٹش پارلیمنٹ، قائد اعظم یونیورسٹی میں پاکستان کی آئینی اور پارلیمانی تاریخ پڑھاتے ہیں۔ آپ لوگوں کی آمد کا شکریہ۔ تھوڑی سی زحمت کر کے اپنے سیل فونز کائنڈلی سوئچ کر دیں ٹو سائلنٹ موڈ سو دیٹ دیر از نو ڈسٹریکشن۔ باہمی گفتگو کے بعد، جیسا کہ یہاں پہ ہم نے ایک جمہوری قدر رکھی ہے کہ آپ کو بھی گفتگو میں شریک ہونے کا موقع ملتا ہے، جب ہاؤس اوپن ہو فار کیو اینڈ اے اپنا ہاتھ بلند کیجیے گا تاکہ آپ کو مائکرو فون دے دیا جائے، کیونکہ اس کے بنا آپ کی آواز آن لائن آڈینس تک نہیں جائے گی۔ اینڈ دیٹس اٹ، سو پلیز ویلکم دلاور حسین آن مائی لیفٹ اینڈ آور گیسٹ اسپیکر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب۔ بہت شکریہ نیئر۔ جیسے آپ نے جمہوری رویوں کی بات کی، تو پاکستان جب 1947 میں بنا، جب انڈیا کی پارٹیشن ہوئی، تو ہم نے ایک سفر، ایک ملک انڈیا تھا، وہ پہلے ہی تھا، ویسے ہم بھی نیا ملک بنے تھے، انڈیا کو نیا ملک نہیں بنا تھا۔ وہاں پہ جمہوری رویے جو ہیں وہ پنپ پائے اور ہمارے ملک کے اندر نہیں۔ اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک تو آئین انہوں نے جلدی بنا لیا، ایک وہاں کا الیکشن کمیشن جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے اور الیکشن انہوں نے شروع کروا دیا۔ ہمارے 1970 میں پہلا ڈائریکٹ الیکشن ہوا، 1956 میں پہلا آئین بنایا۔ لیکن ایک جو چیز ہے وہ سیاسی پارٹی کا کردار ہے۔ ہمارے ہاں جو پارٹی آل انڈیا مسلم لیگ تھی پہلے پارٹیشن سے پہلے، اور بعد میں مسلم لیگ بن گئی، اور وہاں پہ کانگریس تھی، تو کانگریس کے اندر ایک لیڈرشپ کی بھی ایک پوری ٹیر تھی، ان کا ایک اسٹرگل بھی تھی اور ان کا ایک فلاسفی بھی تھی پولیٹیکل، جس طرح سے بھی تھی، آپ ڈس ایگری کریں۔ وین اٹ کمز ٹو آل انڈیا مسلم لیگ تو وہاں پہ بہت زیادہ کنفیوژن تھی۔ ایون 1906 میں آپ جا کے دیکھیں کہ جب مسلم لیگ بنتی ہے، اور وہ کس کے گھر بنتی ہے؟ سردار نواب زادہ سلیم اللہ آف ڈھاکہ، نواب زادہ۔ اور اس کے اگر آبجیکٹو دیکھ لیں 1906 میں، تو ون آف دا آبجیکٹیوز یہ تھا ٹو شو دا لائلٹی ٹوورڈز دی برٹش۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم برٹش کے خلاف جو ہے عوامی حقوق کی بات کریں گے، اور دوسری طرف یہ ہے۔ تو یہ جو ایک سفر شروع ہوا، پھر 1947 میں اس پارٹی کہا جاتا ہے کہ اسی کے پلیٹ فارم سے جب ملک بنا، تو یہ کہا گیا کہ 1947 میں جو پاکستان بنا ہے یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے، اور اس کو کس پارٹی نے بنایا ہے؟ وہ مسلم لیگ نے بنایا ہے۔ اور اگر آپ لیاقت علی خان کے خلاف بات کر رہے ہیں ایز اے پرائم منسٹر، یا اس کو کرٹیک کر رہے ہیں، خلاف نہیں کر رہے، تو آپ اس کا مطلب ہوا مسلم لیگ کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ مسلم لیگ کے خلاف بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور اگر آپ پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور اگر اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں تو پھر اگلی میں لائن نہیں بولتا آپ کون ہیں، اور آپ جا کے ڈھونڈ لیں۔ تو یہ آپ کا جو رویہ رہا۔ پھر اس کے بعد پوسٹ پارٹیشن جو آپ کی سیاسی جماعتیں ہیں، وہی مسلم لیگ جو ہے اس نے کنٹینیو کیا۔ پھر ایوب کے دور میں وہ کنونشن مسلم لیگ جس طرح سے بنی، پھر بھٹو صاحب جو ہیں ہم حضرت کے ساتھ یہ پیپلز پارٹی میں بھی رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑی جمہوری لوگ تھے، اور ڈیڈی کس کو کہتے رہے، کس کی کیبنٹ میں وہ منسٹر تھے، کس طرح سے پیپلز پارٹی بنی، اٹس ہسٹری۔ پھر ایک اور سیاسی جماعت ہے ہماری مسلم لیگ نون، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم عوام کی بالادستی کی بات کرتے ہیں۔ ان کی تاریخ دیکھیں تو وہ بھی آپ کو لاہور سے جنرل جیلانی سے شروع ہوتی ہوئی اور پھر اس طرح سے نظر آتی ہے۔
پھر ایک اور پارٹی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اب جمہوری ہیں جب سے ہم نکالے گئے ہیں. اور 2011 میں جس طرح سے اس کو لانچ کیا گیا اس سے پہلے بھی وہ بھی ایک کہانی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اولڈ وائن اینڈ نیو بوٹلس، کہ شراب وہ پرانی ہے لیکن کبھی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اس بوتل میں ہمیں پلائی جاتی ہے، کبھی نون لیگ، کبھی پی ٹی آئی. تو ابھی عوام پاکستان پارٹی بھی ایک بنی ہے. ابھی اس شراب کو ہم نے پیا نہیں ہے، دیکھتے ہیں وہ کس طرح کا ٹیسٹ اس کا آتا ہے. تو یہ ایک سٹوری ہے ان چیزوں کے اوپر، اس رویوں کے اوپر، اور سیاسی جماعتوں کا کیا کردار ہے. ہم کھوکر صاحب سے بات کریں گے. آئین کا آرٹیکل جو 17 ہے وہ آپ کا بات کرتا ہے اس کی فریڈم آف ایسوسی ایشن کی، کہ جو ہر شہری پاکستان کا وہ آزاد ہے کسی جماعت کو جوائن کرنے میں اور اپنی سیاسی جماعت اور یونین بنانے میں. اور اسی طرح سے الیکشن کمیشن کی جو لسٹ ہے تقریباً 160+ جو ہیں وہ سیٹیں پارٹیز جو ہیں وہ ان لسٹ ہیں. لیکن یہ کیا سیاسی جماعتیں ہیں، کیا اس ڈیفینیشن کے اوپر پوری آتی ہیں جو ایک جمہوری سیاسی جماعت ہوتی ہے، یا یہ کوئی سیاسی فیملیز ہیں؟ تو سینیٹر صاحب تھینک یو سو مچ، آپ آئے. میرا سب سے پہلا سوال یہی ہوگا جو بنیادی سوال ہے کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں، کیا یہ سیاسی جماعتیں ہیں جو ایک جمہوری ملکوں کے اندر ہوتی ہیں، یا یہ سیاسی فیملیز ہیں؟ تو آپ اس کے اوپر آپ کا کیا کمنٹس ہیں؟ جی شکریہ، آپ نے ایک اچھا اوور ویو دیا. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں، تو میرا خیال ہے یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں. پولیٹیکل پارٹیز جس طریقے سے پاکستان میں رن کی جاتی ہیں، بننا تو ان کا، خیر آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا، لیکن آج اگر ہم دور حاضر میں دیکھیں تو جو ہمارے سامنے بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کلیم کرتی ہیں اور کسی حد تک پاکستان کے لوگوں کی ریپرزینٹیٹیو بھی ہیں، ہم اس پہ بحث کر سکتے ہیں کہ کون، لیکن ان تمام پارٹیز کی جو انٹرنل ورکنگز ہیں وہ خاندان کے افراد تک محدود ہیں. ڈیسیجن میکنگ پروسیس اگر ہم PMLN میں دیکھیں تو وہ 3 یا 4 لوگوں تک محدود ہے. شہباز شریف صاحب، میاں نواز شریف صاحب، ان کی صاحبزادی مریم، اسحاق ڈار صاحب، اور 5واں آدمی اس کے اوپر پھر بحث شروع ہو جائے گی کہ نہیں میرے خیال میں یہ نہیں، خواجہ آصف صاحب ہوں گے، نہیں احسن اقبال صاحب ہوں گے. جو پرائمری جو ڈیسیجن میکنگ پاور ہے وہ ان لوگوں کے پاس ہے. اسی طرح اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ لیں تو وہاں پر جو فیصلہ سازی ہے وہ آصف زرداری صاحب، بلاول بھٹو اور آصف زرداری کی جو بہن ہے فریال تالپور صاحبہ، ان تک محدود ہے. پھر اسی طرح اگر آپ تحریک انصاف کی جانب آ جائیں تو تحریک انصاف میں جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ. اور کیونکہ ڈیسیجن میکنگ کو ہم اتنا ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کو ایز این انسٹیٹیوشن پولیٹیکل لیڈرز خود ڈیولپ نہیں ہونے دیتے، تو اس کے نتیجے میں پالیٹکس بھی ڈیولپ نہیں ہوتی. آج کے دن میرے خیال سے پاکستان میں جو ایک پالیٹکس کو ایز این انسٹیٹیوشن ایک بہت بڑا چیلنج آ گیا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اور پالیٹکس ریڈنڈنٹ ہوتی جا رہی ہے. میں آپ کو 3 ایگزامپلس دیتا ہوں. پہلی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں بلوچستان کی. تمام پولیٹیکل پارٹیز بلوچستان کی ایک طرف اور ہماری بیٹی چھوٹی بہن مہارنگ ایک طرف. آج سے چند سال پہلے ہم نے ایک کاوش شروع کی ری امیجننگ پاکستان کی. اس سلسلے میں ہم کوئٹہ گئے، وہاں پر جو مختلف سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کیا، اور یہ بات آج سے غالباً تقریباً 3 سال پہلے کی. اور ہر پولیٹیکل پارٹی کا وہاں پر یہ کہنا تھا، جو سارے وہاں پر شریک ہوئے، چاہے وہ جماعت اسلامی سے تھے، چاہے وہ BNP سے تھے، چاہے مینگل صاحب کی پارٹی سے تھے، محمود خان صاحب کی پارٹی سے تھے، جو پارٹیز بھی بلوچستان کی تھیں، ان کے جتنے ریپرزینٹیٹیوز آئے، انہوں نے آج سے 3 سال پہلے ہمیں یہ کہا کہ ہمارا نوجوان ہم سے یہ سوال کر رہا ہے کہ آپ کی اس سیاست کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ آپ کی اس سیاست کی وجہ سے، اس نظام سے جڑے رہنے کی وجہ سے کیا ہمارے مسائل حل ہو رہے؟ نہیں ہو رہے. تو ہمیں آپ کی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں. اور اس کا نتیجہ پھر ہم نے دیکھا
کہ ایونچولی تمام پولیٹیکل پارٹیز ریڈنڈنٹ ہو گئیں اور آج سب سے پاپولر فگر بلوچستان میں مہرنگ ہے. آزاد کشمیر, اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز آزاد کشمیر میں گورنمنٹ میں. حیرانگی ہوگی کہ پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, مسلم کانفرنس, پی ایم ایل این, یہ سب حکومت میں آزاد کشمیر میں. تو اس کا عام فہم میں تو مطلب یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو گورنمنٹ ہے اس کو پورے AJK کے لوگوں کی سپورٹ حاصل ہے. لیکن پچھلے 6 مہینے کے جو ہم نے واقعات دیکھے, وہاں پر جو پبلک ہے وہ ایکشن, جو سڑک ہے وہ ایکشن کمیٹی کے پاس ہے. پبلک کا جو اعتماد ہے وہ ایکشن کمیٹی کے پاس چلا گیا اور پولیٹیکل پارٹیز وہاں پر فارغ ہو گئی. خیبر پختونخوا کی طرف آپ آئے, خیبر پختونخوا میں, اور اس کے ساتھ اگر آپ پنجاب بھی تھوڑا انکلوڈ کر لیں, تو میرے خیال میں اگر تحریک انصاف یا عمران خان صاحب نہ ہوں تو خیبر پختونخوا میں جو سب سے پاپولر لیڈر ہے عمران خان اور تحریک انصاف کے بعد, وہ منظور پشتین ہے. اس لیے کہ وہ پولیٹیکل پروسیس کے ساتھ انگیج ہونے کی بات ہی نہیں کرتے. جو اس نظام کے ساتھ انگیج ہوتا ہے وہ اپنی کریڈیبلٹی کھو بیٹھتا ہے. آج سے شاید کچھ سالوں پہلے تک لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال تھا کہ یہ نظام, یہ ایوان, یہ پارلیمانی نظام سیاست, یہ ہمارے مسائل کا حل ہوگا یا ڈیلیور کر سکے گا. لیکن ہم سیاستدانوں نے, پولیٹیکل پارٹیز نے اس نظام کو اتنا بے معنی کر دیا ہے, اتنا میننگ لیس بنا دیا ہے کہ آج پاکستان کے لوگوں کو اس نظام سے کسی فائدے کی امید بھی ختم ہو چکی ہے. تو آئی تھنک دور حاضر کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیشنز اپنی کریڈیبلٹی عوام میں کیسے بناتے ہیں. آج وی سفر, آل آف اس, we suffer from a credibility crisis. People are not ready to trust us. Before this session began, sister sitting over here, she made a very valid point کہ پاکستان میں آج لوگوں کی جو اجتماعی سوچ ہے اس کا لیول اتنا اوپر چلا گیا ہے کہ you can't fool them anymore. آج پاکستان کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کی سیاست کی, ہماری تاریخ کی سب سے بڑی پرنسپل کانٹرڈکشن ہے, اس کو ایڈریس کیا جائے کہ یہ ملک چلانا کس کا کام ہے. کیا یہ اسٹیبلشمنٹ یہ ملک چلائے گی یا یہ ملک ہمارے چنے ہوئے حکمران چلائیں گے. تو یہ اس ٹگ آف وار میں ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جو پولیٹیشنز ہیں, they've always tried to find a back door, اور وہ بیک ڈور انہیں اسٹیبلشمنٹ پرووائڈ کرتی ہے, فارم 47 کی صورت میں کر دیتی ہے. جس طرح 2018 کے الیکشنز میں ہم نے دیکھا RTS کا فیلئر ہو گیا. تو اس کے نتیجے میں آج میرے خیال سے پالیٹکس کو دوبارہ, ایک تو جس طرح وہ علامہ صاحب نے پری کلونیل ٹائمز میں مسلم سوسائٹیز کے اندر ایک کویسچن تھا اور انہوں نے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ان کی سیریز آف لیکچر ہے, ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ. گریٹ مین, اور انہوں نے جو وہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ کی بات کی کہ یار کہ ہم نے مذہب کو کس طرح ریکنسٹرکٹ کرنا ہے تاکہ ہم ریلیونٹ ہو سکیں. آج ہمیں پالیٹکس کو ریکنسٹرکٹ کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے the choices that you have are in front of you. Let's hope کہ کوئی بہتری نکل سکے. آپ نے کہا کہ جو لیک آف لیجٹمیسی ہے سسٹم کے اندر, کہ ان لوگوں کو, فگرز کو یا پارٹیز کو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں جو اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا چاہتے یا اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. تو اس کا آپ نہیں سمجھتے کہ ایک وجہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو لیجٹمیسی ہے, جو پاور ہے, وہ کہاں سے اس کو گین کرتے ہیں, وہ عوام سے کرتے ہیں. لیکن ہمارے ملک کے اندر سیاسی جماعتیں جو وہ کہیں اور دیکھ رہی ہوتی ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہاں گیٹ نمبر 4 کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہیں, تو اس کا پھر آپ جو پارلیمنٹ بھی ایک آپ کہہ لیں کہ ہمارا اور رمپ پارلیمنٹ مان چکا ہوا ہے, تو اس کا ہمارے سسٹم جو ہے, جو اسپیشلی پارلیمنٹ ہے, اس کے اوپر کتنا آپ کہتے ہیں امپیکٹ ہے. ہمارا پارلیمنٹ موجود تو ہے, ہم جس طرح سے بھی ہے, تو وہ جو نظام کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس پہ کتنا اس کا امپیکٹ ہے اس طرح سے. دیکھیں جو پارلیمنٹ موجود ہے وہ پارلیمنٹ
اسپیکر ایک عہدہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کسٹوڈین آف دا ہاؤس. اپر ہاؤس آف دا پارلیمنٹ جو سینٹ ہے اس کے اندر چیئرمین سینٹ کا آفس ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کسٹوڈین آف دا ہاؤس. پارلیمنٹ کی جو ورکنگز ہیں وہ نہ اسپیکر کے اختیار میں ہے نہ چیئرمین سینٹ کے اختیار میں. اور یہ سلسلہ 2018 سے شروع ہوا تھا. 2018 میں ہائیبرڈ نظام کے لیے تحریک انصاف نے دروازہ کھولا اور وہ نظام اب مکمل طور پر قابض ہو چکا ہے. ہماری جتنے آپ یہ پارلیمنٹری سسٹم کی ایوانوں کی بات کر لیں, پالیٹکس کی بات کر لیں, 2000 غالباً 20 کی بات ہے, چیئرمین سینٹ کے الیکشنز ہو رہے تھے. میں اور ڈاکٹر مصدق ملک صاحب میرے دوست بھی ہیں, PMLN سے ان کا تعلق ہے. ہمیں ایک جوائنٹ پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ میں ہم بیٹھے تھے تو شہری رحمان صاحبہ میرے پاس آئیں اور ان کا مصطفیٰ کہ ذرا جا کر وہ جہاں پر پولنگ ہونی ہے ذرا دیکھ تو لو کہ از ایوری تھنگ ان آرڈر. میں کہا جی بالکل میں چلا جاتا ہوں. میں کہا ڈاکٹر صاحب اٹھیں آئیں چلتے ہیں دیکھتے ہیں. اندر گئے, وہاں پر گھومتے پھرتے ہم نے نظریں پڑی, دیکھا تو وہاں پر کیمرے لگے ہوئے تھے. ہاؤس کی سینکٹٹی کو آپ وائلیٹ کیا, کیمرے وہاں پر لگا دیے, پتہ چلے کہ لوگ کس کو ووٹ کر رہے ہیں کس کو نہیں کر رہے ہیں. اگر 2020 میں یہ ہوا تو 2024 میں پارلیمنٹ کے اوپر دھاوا بول دیا. پارلیمنٹ کی پریمیسز کے اندر سے MNAs کو اٹھا کر لے گئے, ان کے اوپر تشدد بھی کیا. تو ٹائمز ہیونٹ چینجڈ. اس وقت مجھے یاد ہے فیٹف کی لیجسلیشن پاکستان ایک بڑے پرابلم میں تھا, اور اس کی جو فیٹف کے اوپر جو لیجسلیشن ہم کر رہے تھے وہ اپوزیشن اور اس وقت کی گورنمنٹ ایک ساتھ نہیں بیٹھ رہے تھے. پھر ہمیں کسی اور نے بٹھایا, اسٹیبلشمنٹ نے بٹھایا. ایک پریفیکٹ کی طرح a uniformed officer would sit there with parliamentarians sitting from both sides of the aisles, اور ان کو پریفیکٹ کی طرح کہ نہیں آپ اس پہ مان لیں اس پہ مان لیں. تو یہ تو اب ہماری پارلیمنٹ کی ان ایوانوں کی کیا حیثیت رہ گئی ہے؟ یہ تو غیر نمائندہ ایوان ہے. دیکھیں دنیا بھر میں پالیٹکس جو ہے یا انٹرنیشنلزم, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس انسٹرومنٹس, پوسٹ ورلڈ وار 2 کے جو ایک کانسٹرکٹ تھا وہ سارا کا سارا کریش ہو رہا ہے. پاپولزم کی ایک بہت بڑی ویو ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ پیلسٹائن میں کیا ہوا, جینوسائڈ وہاں پر ہو گیا لیکن کسی کان پہ جون تک نہیں رہیں گی. تو یہ سارا سسٹم کریش کر رہا ہے. یو وڈ ہیو نیور ایکسپیکٹڈ کہ US پریزیڈنٹ اینیکسیشن کی بات کرے گا کہ میں نے گرین لینڈ کو اینیکس کرنا ہے, میں نے کینیڈا کو امریکہ کا حصہ بنانا ہے, میں نے پوری کی پوری ایک پاپولیشن کو غازہ سے ہٹا کر کہیں اور آباد کرنا ہے اور وہاں پر ایک ریزورٹ بنانا ہے. یہ باتیں انہونی باتیں تھیں. رشین انویژن یوکرین اینیکسیشن انہوں نے کی, کرائمیا کی اینیکسیشن کر لی, تو پورا جو انٹرنیشنل اسٹرکچر تھا ایز وی نیو وہ سارا کا سارا کرمبل کر رہا ہے, فیل کر رہا ہے. وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہماری جو یہ پوری کی پوری پالیٹکس ہے, کانسٹیٹیوشن ہے, یہ صرف ایک چیز پہ کھڑا ہے. اس کی بنیاد صرف ایک چیز ہے کہ خدا تعالیٰ کے بعد, اور our constitution in my personal view addresses this question very beautifully, کہ جو کائنات کی حکمرانی ہے اور جو سوورینٹی ہے وہ خدا تعالیٰ کے پاس ہے. اور اس کی جو, اور پھر آرٹیکل 2 کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس کی جو سوورینٹی ہے اس کے بعد پاکستان میں ایکسرسائز کی جائے گی لوگوں کے چوزن ریپرزینٹیٹیوز کے ذریعے. یہ میرا اور آپ کا, ہم سب اس ملک میں بسنے والوں کا اس ریاست کے ساتھ ایک معاہدہ ہے, کہ ایک مقدس معاہدہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات کے بعد یہ حق عوام کے پاس ہے کہ وہ کس کو حکمران چنیں گے. ہم نے اس کو بھی وائلیٹ کر کے اتنی بری طرح مسخ کر دیا کہ آج اس پروسیس کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی. ان الیکشنز میں 2018 میں ہم نے RTS دیکھا, ان میں ہم نے فارم 47 دیکھے. یقین کیجئے کہ آنے والے الیکشنز میں جب کبھی بھی ہوئے
اس کے اندر یہ آکشنز ہوں گی. مختلف سیاسی جماعتوں کے سربراہان آن ریکارڈ ہیں. پولیٹیکل کلاس کے اندر یہ چیٹر، یہ گاسپ اپنی جگہ پر موجود ہے کہ یار لوگوں نے پیسے دے کے بھی فارم 47 خریدے. ایسے لوگ بھی اس پارلیمنٹ کے تھرو، ڈاکٹر مالک ان بلوچستان، ان کے مقابلے میں جو صاحب الیکشن جتوائے گئے ہیں کو موازنہ کر لیں آپ. سننے میں تو یہ آیا کہ پاکستان کے شہری بھی نہیں ہیں. تو پالیٹکس کو ہم نے، اور یہ دکھ اس چیز کا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ملک کے تو اپنے انسٹیٹیوشنز ہیں. آج جب ہمارے جوان، ہمارے بچے فرام آل کارنرز آف دا کنٹری جب وہ شہید ہوتے ہیں تو ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ یار ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں. اور فوج کو ایز این انسٹیٹیوشن کوئی بے وقوف ہوگا جو کہے گا کہ یار کہ فوج کو میں اس کے وجود کے میں خلاف ہوں. کنٹریز کین ناٹ سروائیو لائک دیٹ، اینڈ اسپیشلی دا نیبرہڈ دیٹ وی لیو ان، کہ ایک طرف سے آپ کو ہندوتوا کا پریشر ہے بہت بڑا، دوسری طرف سے الحمدللہ ہماری جو پالیسی بیک فائر کی ہے افغانستان کے اندر، وہاں سے اب ریلیجس ایکسٹریمزم کا ایک پش ہے. دونوں طرف سے آپ کو ایک بڑے نیبرہڈ دیٹ وی لیو ان، وی نیڈ اے اسٹرانگ ملٹری. بٹ میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں ایز اے پاکستانی کہ جس طرح میرے دل میں ان کے لیے ان کے اس رول کی قدر ہے، وہ باقی انسٹیٹیوشنز کی بھی قدر کریں گے، کیونکہ باقی انسٹیٹیوشنز بھی اس ملک کے ہیں، یہ پارلیمنٹ بھی ان کی ہے. ہم سب کو مل کر ان کے تقدس کو وائلیٹ نہیں کرنا. جیسے میں ان کے بارے میں اچھی سوچ رکھتا ہوں کہ وہ ان عوامی انسٹیٹیوشنز کے بارے میں بھی اچھی سوچ رکھیں گے. وہ ان کے اندر نہیں گھسیں گے، کیمرے نہیں لگائیں گے، وہ اس کے پارلیمنٹ کے ممبر چننے کا جو اختیار ہے وہ خود ایکسرسائز نہیں کریں گے، لوگوں کو کرنے دیں گے. وہاں پر اندر اس کی پریمیسز کو وائلیٹ نہیں کریں گے، اندر نہیں گھسیں گے، لوگوں کو زد و کوب نہیں کریں گے، پولیٹیکل پارٹیز کو ہاسٹیج نہیں بنائیں گے، پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ تشدد نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے اپنے کلیکٹیو رسپانسبلٹی کے تحت ہم سب کی انسٹیٹیوشن ہیں. بٹ انفارچونیٹلی جہاں پر ہم پہنچ گئے ہیں وہاں سے آئی ڈونٹ نو، ایک بڑا میجر چیلنج ہوگا چیزوں کو ریسکیو کرنا. اور ایک غیر نمائندہ حکومت تو قطعاً نہیں ریسکیو کر سکتی، اور نہ ہی ایک غیر نمائندہ پارلیمنٹ کر سکتی ہے میرے خیال میں. آپ نے کہا کہ جو ایک ادارہ ہے آرمی یا فوج جو ہے وہ اس سیاسی جو ایک پروسیس ہے اس کو شاید جو ہے اپنے نہیں دے رہا، لیکن جو سیاسی پارٹیز ہیں ان کے اندر بھی تو جمہوریت نہیں ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان کا اپنا بھی تو رول ہے؟ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ پرائیویٹ لمیٹڈ پارٹیز بن چکی ہیں، جتنی بھی 3-4 بڑی پارٹیز ان کا اپنا نام لیا، تو جو ان کی لیڈرشپ ہے اور ان کے اندر جو آپ کہہ لیں جمہوریت نہیں ہے، تو اس کا کیا کردار نہیں ہے اس پورے پروسیس کے اندر جو لیک کر رہے ہیں؟ اب ڈائلما یہ ہے کہ آئیڈیل ڈیموکریسی آپ کو دنیا میں بھی کہیں نہیں ملے گی، ٹھیک ہے؟ اٹس اے پروسیس، اس کے اندر امپروومنٹ کی ہمیشہ گنجائش رہتی ہے، یہ پرابلم ہے. لیکن پاکستان کے اندر جو سیاست ہے وہ کس چیز پر ہوتی ہے؟ ایشوز کے اوپر تو سیاست نہیں ہے. آئی مین ابھی ریسنٹلی برطانیہ میں بھی الیکشنز ہوئے، یو ایس میں بھی الیکشنز ہوئے، لوگوں کی زندگیاں بہتر بنانے کی بات ہوئی، پارٹی کے مینیفیسٹوز کے اوپر بات ہوئی، اس چیز پر بھی بات ہوئی کہ NHS اب جس طرح برطانیہ میں نیشنل ہیلتھ سروس، 2 بڑی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی آپس میں اس چیز کے اوپر شدید بحث چل رہی تھی کہ جی کہ ہم اگر حکومت میں آئیں گے تو لوگوں کو ایمرجنسی سروسز A&D سروسز انہیں وہاں پر کہتے ہیں ایکسیڈنٹ ایمرجنسی، کہ اس کے لیے جو لائنوں کے اندر زیادہ انتظار کرنا پڑتا ہے ہم وہ لائنیں کم کریں گے، انتظار ختم کریں گے، NHS کے اندر زیادہ انویسٹمنٹ کریں. ہمارے ہاں تو ایشوز کی سیاست ہی نہیں ہے. ایشوز کی سیاست کیوں نہیں ہے؟ اگر عمران خان صاحب کو 5 سال پورے کرنے دیے جاتے تو آپ اور میں اس ملک کے شہری ان سے سوال کرتے کہ جناب آپ نے آتے ہوئے بات کی تھی 1 کروڑ نوکری کی، 50 لاکھ گھروں کی، آپ نے بات کی تھی کرپشن آپ کا سب سے بڑا نعرہ تھا، آپ کے دور کے اندر تو پاکستان کی رینکنگز اور بدترین ہو گئی، آپ کرپشن کا سب سے بڑا آپ کا نیریٹو تھا، آپ نہیں قابو کر سکتے. لیکن ان چیزوں کے اوپر بات ہی نہیں ہوئی، اس لیے کہ وقت سے پہلے انہیں نکال دیا گیا. اور ہر سیاستدان
میاں نواز شریف صاحب کو آپ اٹھا لیں. جس سیاستدان کو بھی وقت سے پہلے نکال دیا جاتا ہے تو وہ عوام میں پھر اپنی کارکردگی کی بنیاد پر نہیں جاتا, وہ سیاسی شہید ہو کر لوگوں کے پاس جاتا ہے, اور پھر لوگ اس کا اس وجہ سے ساتھ دیتے ہیں کہ یار اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. پیپل فیل انسلٹڈ کہ ہم نے اس کو ووٹ دے کر یہاں پر پہنچایا اور آپ ہمارا حق کہ ہم ہی اس سے واپس لے سکتے تھے حکمرانی, آپ نے اپنی ایکسٹینشنز کے لیے, اپنے فائدوں کے لیے آپ نے کسی حکمران کو نکال دیا. تو یہ کانٹرڈکشن جو ہے, دیکھیں پاکستانی میرے خیال میں یہ جس دن سے اس ملک کا وجود بنا ہے اور اس کے بعد سے جب سے اسٹیبلشمنٹ نے کنٹرول حاصل کیا ہے اس ملک کا, اس وقت سے پاکستانی چاہتے ہیں کہ یہ پرنسپل کانٹرڈکشن ایڈریس ہو. جنرل ایوب کے ٹائم پر محترمہ فاطمہ جناح کھڑی ہو گئی, پبلک ان کے ساتھ ہو گئی. پھر یحییٰ خان کے وقت پر پاکستان کا پھر ہم نے سانحہ بھی دیکھا, پبلک بھٹو صاحب کے ساتھ کھڑی ہو گئی. پھر جنرل ضیاء کا مارشل لاء آیا, پبلک بی بی شہید کے ساتھ کھڑی ہو گئی. میاں نواز شریف نے جب کہا میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا, پبلک اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی. ہر دور میں, اور آج جو عمران خان صاحب کو ایک بہت بڑی ہمدردی اور پاپولیرٹی کی جو ان کی ویو ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ایک بہت بڑا جو ایک حصہ ہے, ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, وہ یہ بھی ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ پرنسپل کانٹرڈکشن, یہ پاکستان کی سیاست کا بنیادی تضاد حل ہو کہ اس ملک کو چلانا کس کا کام ہے, حکمران چننا کس کا کام ہے, یہ ہمارا کام ہے یا یہ بند کمروں کے اندر بیٹھ کر فیصلے کرنے والوں کا کام. سو پاکستانی پیپل ہیو آلویز وانٹڈ ٹو ایڈریس دس کانٹرڈکشن. کیا وجہ ہے کہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ گفتگو کرتا ہے اس ملک میں سیاسی لیڈر, وہ پاپولر ہو جاتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ پیپل وانٹ دس ریزالوڈ. اور اس کی ریزولوشن میں باقی جو ساری چیزیں ہیں وہ پھر پس پش چلی جاتی ہیں, ایشوز کے اوپر گفتگو ہوتی نہیں. جو آپ کا سوال تھا لوگوں کی زندگیاں کیسے بہتر کرنی ہے, یہ ایک سیاست کا بہت بڑا حصہ ہے. پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی ہونی چاہیے, لوکل گورنمنٹ سسٹم ہونا چاہیے. ہم ایز اے پولیٹیکل کلاس, سینیٹرز, ایم این ایز, ایم پی ایز, ہم مخالف ہیں لوکل گورنمنٹ سسٹم کے. ہم خود نہیں وہ الیکشنز ہونے دیتے, اور جہاں پر اگر الیکشنز کرانے پڑتے ہیں سپریم کورٹ کے پریشر میں یا کسی اور وجہ سے, تو ہم لوکل گورنمنٹ سسٹم کو اتنا میننگ لیس بنا دیتے ہیں کہ ان کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہوتا, صرف اس لیے کہ لوگ کسی اور کے پاس نہ جائیں, لوگ ہمارے دروازے پر ہیں. کہ ڈیموکریسی جہاں سے شروع ہوتی ہے, کہ نئی آلٹرنیٹ لیڈرشپس جہاں سے پیدا ہوتی ہیں, لوکل گورنمنٹ سسٹم سے ہوتی ہیں. کہ ہم نے اس پولیٹیکل کلاس نے اس کا گلا گھونٹ کر رکھا ہوا ہے کہ نئی لیڈرشپ اس ملک میں نہ پیدا ہو, کہ نوجوانوں کو, بچوں کو, کسانوں کو اس نظام کے تحت, مزدوروں کو آگے آنے کا موقع نہ ملے. یہ ہماری پرابلمز ہیں, لیکن اس سے بھی بڑی, اور اس میں ہمارے سیاستدانوں کا قصور ہے, لیکن اس سے بھی بڑا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ یار ہمارے ووٹ کی حیثیت کیا ہے, واٹ از مائی پلیس ان دس کنٹری. تو یہ آئی تھنک یہ ایشوز ہیں کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ وکٹم کارڈ جب ہاتھ میں پکڑاتی ہے تو پھر باقی سب چیزیں پس سے پش چلی جاتی ہیں, اور اصل ایشوز کے اوپر کانورسیشن ہوتی نہیں, اور پھر کانورسیشن صرف اسی پر ہوتی. کھوکھر صاحب, یہ الیکشن کا جو پروسیس جیسے آپ بتا رہے تھے, اس میں ایک جو اسٹیپ آتا ہے وہ کینڈیڈیٹ سلیکشن کا آتا ہے جو پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں. جو لیڈرشپ آ سکتی ہے اس میں ایک آپ نے کہا کہ ایک نرسری یہ تھی کہ لوکل گورنمنٹس آئیں, وہاں سے لوگ آتے ہیں. دوسرا یونینز ہیں, اسٹوڈنٹ یونینز, وہ ہمارے ملک کے اندر نہیں ہیں. تیسری چیز یہ ہو سکتی ہے جیسے باہر یو کے میں یا یو ایس میں وہ پرائمریز ہیں, یا پھر کاکس بنے ہیں وہاں پہ, اس کا ایک پورا پروسیس, وہ بھی ہمارے ہاں نہیں ہے. تو یہاں پہ ایک ہی بندہ بچتا ہے, وہ جو آپ نے 2-4 نام لیے, نواز شریف, عمران خان جو دے رہے ہوتے ہیں. اور میرا کویسچن جو ہے خاص کر کے سینٹ کے حوالے سے, آپ بھی سینٹ کے ممبر ہیں, تو سینٹ کا جس کو الیکشن مل جاتا ہے, اگر وہاں پہ آپ کے پاس ایک تو پیسہ ہے اور دوسرا ممبر ہے, تو آپ ہو جاتے ہیں. تو بہت سارے ایسے سینیٹرز ہیں, وہ آپ ان میں شامل ہیں, جو پنجاب سے ہیں لیکن وہ سندھ سے جا کے احمد ولی خان ہے. تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک
ان کے حق پہ سندھ کے یا کے پی کے ایک تو وہ ڈاکہ بھی ہے، اور دوسرا اس کو پھر کیسے مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا یہ جسٹیفائڈ ہے؟ اور وہ ون مین شو والا جو ہے کہ زرداری صاحب نے جس کو ٹکٹ دے دیا ہی یا شی ایز اے سینیٹر، جو حال دو کے پروسیس ہے. پولیٹیکل پارٹیز میں ہمارے ہاں پاکستان میں جو سیاست کا ایک بہت بڑا المیہ رہا کہ وہ نظریات سے ہٹ گئی. پولیٹیکل پارٹیز دنیا بھر میں چاہے وہ یا دائیں بازو کی جماعتیں کہلاتی ہیں یا بائیں بازو کی کہلاتی ہیں، لیفٹ آف دا سینٹر، رائٹ آف دا سینٹر، سینٹرسٹ، سوشلزم، کنزرویٹیوز، اس بنیاد پر، ان نظریات کی بنیاد پر سیاسی پارٹیاں اپنے آپ کو استوار کرتی ہیں. ہمارے ہاں جب یہ پروسیس پولیٹیکل پارٹیز، پہلے الیکشنز ہی 1970 میں ہوئے، اس سے پہلے ہم نے ماشاءاللہ الیکشن ہی نہیں کرائے، ون مین ون ووٹ کا الیکشن ہی نہیں ہوا. جب پاکستان میں پہلا الیکشن ہوا تو اس وقت تک انڈیا میں 4 ان کی پارلیمنٹس 5 سال کی ٹرم پوری کر چکی تھی جب پاکستان میں پہلا الیکشن ہوا. اور اس کے بعد جب تھوڑی بہت ہمارے ہاں، کیونکہ بھٹو صاحب نے جو پارٹی اپنی بنائی سوشلسٹ آئیڈیالوجی پہ بنائی، ایک معاشرے کے اندر ایک پولیٹیکل پروسیس، وہ جرمز جو تھے وہ جرمنیٹ ہونا، وہ سیڈز جو تھے وہ جرمنیٹ ہونا شروع ہوئے. پھر ضیاء کا مارشل لاء آ گیا، اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے الیکشنز کرائے وہ نان پارٹی بیسس پہ انہوں نے کرائے. 1985 کے جو الیکشنز تھے، کیونکہ وہ نان پارٹی بیسس پہ انہوں نے کرائے، آئیڈیالوجی کی اہمیت نہیں رہ گئی، صرف برادریزم آگے آیا. وہ لوگ آگے آئے کہ جو اپنے حلقوں کے اندر اثر رسوخ رکھتے تھے، اور اس وقت کی جو بنیاد پڑی سیاست کی وہ پھر آج تک ٹھیک نہیں ہو سکی. اس کو ہم نے براڈلی ایک پیٹرنیج پالیٹکس کا نام دے دیا، کہ جس میں پیٹرنیج پالیٹکس میں ایک صاحب ہے، مجھے لے لیں، میرا ایک نیٹ ورک ہے بڑوں کا جو دیہاتوں میں اپنا اپنا گروپ کنٹرول کرتے ہیں، اور وہ الیکشن ڈٹرمن کرتے ہیں. اب پیٹرنیج پالیٹکس جو ہے میرے خیال میں اب پھر سے ایک دفعہ پاکستان کے اندر ایک ویو آ رہی ہے کہ جس میں وہ ریڈنڈنٹ ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. ان پچھلے الیکشنز میں میرے ساتھ یا دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے جو کینڈیڈیٹس تھے، وہ سارے ایک جگہ پر، بزرگ سارے ہم لوگوں کے ساتھ، میرے ساتھ یا مسلم لیگ نون کے کسی کینڈیڈیٹ کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے کسی کینڈیڈیٹ کے ساتھ یا جماعت اسلامی کے ساتھ، لیکن نیچے سے ینگر جنریشن ساری نکل چکی تھی. الیکشن سمبل بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور اسپیشلی ہمارے جیسے معاشرے میں کہ جہاں پر لٹریسی ریٹ بھی کم ہے، لوگوں کو نشان سمجھانا بھی بڑا مشکل ہے. ٹماٹر اور بینگن اور چمٹے اور جوتیاں لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کر مورے اس کے اوپر لگاتے رہے. تو پیٹرنیج پالیٹکس جو ہے، جس پالیٹکس سے میرا بھی تعلق ہے، وہ مجھے اب ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. پشاور سے لے کر ایٹ لیسٹ رحیم یار خان تک جو اوریجنل الیکشن کے ریزلٹس ہیں، میرا تحریک انصاف کی سیاست کے ساتھ اختلاف ہے، لیکن اس کے باوجود پشاور سے لے کر ایٹ لیسٹ رحیم یار خان تک فیئر اینڈ اسکوائر الیکشن ان کا تھا. پیٹرنیج پالیٹکس آن دا وے آؤٹ. تو اس ماحول میں جو آپ کے ٹریڈیشنل پالیٹیشنز ہیں، جو بڑے نام رہے ہیں پاکستان کے اپنے اپنے کانسٹیٹوئنسیز میں، اب وہ پالیٹکس ریڈنڈنٹ ہوتی جا رہی ہے. پولیٹیکل پارٹیز جب تک اپنے آپ کو اس چیز سے ٹیون نہیں کریں گی، نئی موجودہ دور کی ریالٹیز کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ نہیں کریں گی، وہ بھی ریڈنڈنٹ ہو جائیں گی، جس طرح ہمیں نظر آیا. اب اگر آپ ایک بہت ہی اثر رسوخ رکھنے والے یا پیسے والے آدمی کو آپ اسلام آباد میں الیکشن کا اپنا امیدوار بنا دیتے ہیں، جو آپ کا سوال تھا، پی ٹی آئی نے اڑا کے رکھ دیا. اور یہ سلسلہ چلا
پورے پنجاب میں تو ایٹ لیسٹ ہمارے سامنے موجود ہے, جہاں پر میاں نواز شریف صاحب, I don't think anybody will dispute کہ پاکستان کے امیر ترین افراد میں سے وہ شامل ہیں, لاہور ہوم گراؤنڈ, کہ وہاں پر اگر میاں نواز شریف صاحب جیسی شخصیت, قد آور سیاستدان ڈاکٹر یاسمین راشد سے اگر الیکشن ہار جاتے ہیں تو وہ پالیٹکس تو ختم ہو چکی ہے. واحد حلقہ ہے پاکستان کا کہ جہاں پر رات 3 بجے میاں نواز شریف صاحب کے حلقے میں ریٹرننگ آفیسر پتہ نہیں بیمار ہوتا ہے یا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اس کو جا کر ہسپتال میں پہنچاتے ہیں, ہسپتال سے اس کا ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ لیتے ہیں کہ the gentleman cannot perform his duties as returning officer, and 4 o'clock in the morning a new returning officer is appointed who announces Nawaz Sharif's win. یہ تک پھر آپ کو کرنا پڑا. تو وہ جو پالیٹکس ہے یہ دیکھیں, living in a very different Pakistan. 64% of Pakistan is under 30. بڑی تیزی سے اربنائز ہونے والا ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ اربنائزیشن پاکستان میں ہو رہی ہے. اس طرح کے ملک کو اور اس طرح کی ڈیموگرافکس کے ساتھ آپ اب ٹریڈیشنل پالیٹیشنز کو قابو میں نہیں رکھ سکتے. سینٹ کے اندر آپ کو اس کو جو پروسیس ہے اس کو زیادہ ٹرانسپیرنٹ کرنا پڑے گا. سینٹ کے الیکشنز کو بھی ڈائریکٹ الیکشنز بنانا پڑے گا. میں نے ذکر کیا تھا تھوڑی دیر پہلے کوئٹہ کا, تو ہم جب وہاں پر تھے تو ہم یہ سوچ رہے تھے مختلف سیگمنٹس آف سوسائٹی کہ جی کہ کس طرح آخر کار بلوچستان کے حالات کو ٹھیک کرنا ہے. ایک تو یہ کہ الیکشنز فری اینڈ فیئر ہوں آف کورس, لیکن ایک وہاں پر ایک دس ینگ چیپ اور آکسفورڈ سے اس نے ڈگری کی ہے, ہی کیم اپ, بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا جی کہ ہماری 17 سیٹس ہیں بلوچستان کی, میٹر ہی نہیں کرتا پولیٹیکل پارٹیز کے لیے. 17 میں سے آپ آئیں گے, بہت آپ نے محنت کر لی, 4-5 سیٹ جیت جائیں گے. جو نیشنل لیول کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے لیے اتنی تو, اس سے زیادہ 4-5 سیٹوں سے زیادہ وہ پورے صوبے کے لیے کریں گے تو اتنی تو سیٹیں لاہور کی ہیں, فیصل آباد کی ہیں, پنڈی کی ہیں. تو پولیٹیکل پارٹیز کا انٹرسٹ کریٹ کر رہے ہیں تو ان کا سینٹ کے الیکشنز ڈائریکٹ کریں. جب 25 سیٹوں کا ڈائریکٹ الیکشنز ہو رہے ہوں گے تو ہر پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر وہاں پر کودا ہوگا اور کہے گا کہ نہیں یار کہ میں اپنا حصہ یہاں سے اچھا خاصا نکالوں. تو سینٹ کے اندر جو سب سے بڑی ریفارم کی ضرورت ہے وہ میرے خیال میں سینٹ کے الیکشنز کو بھی ڈائریکٹ الیکشنز بنانے کی ہے. دنیا میں ہو رہا ہے ایسا, امریکہ میں اس کی ایک ایگزامپل ہمارے سامنے موجود ہے. اس کے علاوہ بھی جو مختلف ممالک کے اندر جو اپر ہاؤس ہے اس کو زیادہ ڈیموکریٹائز کیا جا رہا ہے. برطانیہ اتنی پرانی ڈیموکریسی ہے, وہاں پر ایک زمانے میں ہیریڈیٹری پیئرز چلتے تھے کہ وہ 400-500 سال سے لارڈز آ رہے ہیں, ان کے آگے بچے لارڈز بنتے جا رہے ہیں, وہ اس کو ختم کر کے ہاؤس آف لارڈز کو ریفارم کر رہے ہیں. تو یہ ایک ہمیں چیز کرنی پڑے گی جس کی وجہ سے, اور پھر یہ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو یو ایس میں بھی برطانیہ میں بھی ڈسٹرکٹس چینج ہوتی ہیں, جو پارٹی کے امیدوار ہوتے ہیں. اسی طرح امریکہ میں سینٹ کے لیے وہ بھی چینج کرتے ہیں, اپنے اسٹیٹس بھی چینج کرتے ہیں. تو یہ ہے, اور اس میں پھر ایونچولی نقصان بھی پارٹیز کا ہوتا ہے. اگر وہ ٹھیک لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیتی تو پھر وہ جب موقع آتا ہے تو وہ لوگ بک بھی جاتے ہیں. ابھی مینگل صاحب سب سے ریسنٹ ایگزامپل ہے ہمارے سامنے کہ 26th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس کرانے کے لیے ان کے 2 سینیٹرز تھے, اور وہ دونوں سینیٹرز نے, مینگل صاحب چیختے رہ گئے کہ میری پارٹی کی پالیسی یہ ہے کہ ووٹ نہیں کرنا 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو, لیکن ان دونوں نے جا کر ووٹ دے دیے کیونکہ ان دونوں صاحبان جو تھے وہ ان کی پارٹی سے اس طرح کا تعلق نہیں تھا, پولیٹیکل ورکرز نہیں تھے. یہی حال ہم نے دیکھا کہ
اس سے پہلے کئی مواقع آئے, کچھ لیجسلیشنز ایسی آئی کہ جن کے اوپر پرسنلی تو فیوریس کہ یار کہ ہم کس طرح کی لیجسلیشن لے کر آ رہے ہیں, لیکن وہی لوگ جو اسی طرح الیکٹ کرائے جاتے ہیں انہوں نے ووٹ کیا اور وہ لیجسلیشنز آج حصہ ہیں پاکستان کی قوانین کے کتابوں کا, تو پھر پولیٹیکل پارٹیز کو یہ نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے. تو آئی تھنک کہ اپر ہاؤس کی جو اصل جو افادیت ہے وہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے آپ نے صوبے کے حقوق کو سیف گارڈ کرنا ہے, اس کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے ڈائریکٹ الیکشنز, تاکہ وہ اختیار ہی نکل جائے پولیٹیکل پارٹیز کے پاس, یا اگر نامینیشنز فری ہوتی, ڈسکریشنری پاور اچھی طرح ریزنیبل طریقے سے ایکسرسائز ہوتی تو پھر تو اور بات تھی, کیونکہ وہ نہیں ہوتی. تو آئی تھنک یہ ریفارمز کرنی ضروری ہیں. سے ہم بات کر رہے تھے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کا کہیں نہ کہیں تعلق جو ہے, جو سٹارٹ ہم اوریجن کی بات کر رہے تھے تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے تھا. ایک جو مسئلہ ہے وہ ایک ایسی سیاسی جماعتیں جن کو مذہبی سیاسی جماعتیں ہم کہتے ہیں. ایک ریسنٹ فینامنا جو پنجاب کے اندر کریٹ کیا گیا کہ مذہبی سیاسی جماعت جو ہے وہ شاید اس وقت تو یہ تھا کہ ایک خاص جماعت PMLN جو ہے اس کو تھوڑا ٹف ٹائم دینا اس طرح سے, لیکن بعد میں وہ جو ہے وہ صرف سیاسی جماعت نہیں رہی. ابھی تو جیسے شروع میں نیئر اور ہم انفارمل ڈسکشن بھی کر رہے تھے, آپ بھی بیٹھے تھے, کہ اب تو اتنا ایشو اور گھٹن ہو گئی ہے کہ آپ کچھ ایشوز کے اوپر بات بھی نہیں کر سکتے. اور پنجاب کو جو پہلے کہا جاتا تھا کہ یہاں پہ اس طرح سے انتہا پسندی اور وہ نہیں ہے, میرے خیال میں آج کل تو پنجاب جو سب سے ٹاپ پہ ہوگا کہ آپ کوئی بات کریں یا نہ کریں, آپ کو پہلے اس سے وہ اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا. تو یہ جو ہم نے پروجیکٹس شروع کیے ہیں چھوٹے چھوٹے جو ہے مذہبی سیاسی جماعتوں کے, تو اس کا سیاسی تو ایک ہے ہی ہے آؤٹ کم, لیکن جو معاشرے کے اوپر جو ہے ہماری جو گھٹن کا ایک ماحول بنا ہے, تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو میں پہلی چیز کہ اس کی ابتدا ضرور پنجاب سے ہوئی, لیکن اب صرف یہ پنجاب تک محدود فینومنا نہیں رہ گیا. یہی پرابلم ہوتی ہے کہ جب آپ چیزوں کو شروع کر دیتے ہیں, when you let the genie out of the bottle, تو پھر اس کو واپس کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور نہیں کیا جا سکتا. اور اسپیشلی دو چیزوں کی بنیاد پر اگر آپ کسی جماعت کے اندر ہوا بھر دیں, ایک لسانیت اور دوسرا مذہب, تو اس کو پھر کوئی بھی اگر یہ سمجھتا ہے, ہمارے سائنسدان یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم پھر ان کو کنٹرول کر لیں گے, کنٹرول نہیں ہوتی. تاریخ نے ہمیں یہی بتایا. خیبر پختونخوا میں سوات میں آپ کو یاد ہوگا موب جسٹس ہوا, پھر اسی طرح کراچی میں واقعات ہوئے, اور میرے لیے بہت حیران کن تھا کہ حتیٰ کہ مستونگ میں بھی یہ ایک واقعہ ہوا. تو یہ اب صرف پنجاب تک محدود فینومنا نہیں ہے. جو سری لنکن سیالکوٹ کے اندر وہ جو انسیڈنٹ ہوا, ابھی ویسے یہ مینشن کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے, کچھ ہفتوں سے ایمان مزاری وہ ایک ایسا کیس انہوں نے ہائی لائٹ کیا کہ جس کو دیکھ کر ہم سب کے سر شرم سے تو جھکے سو جھکے کہ رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یار اس ملک میں یہ ہم نے مذہب کو کیا کاروبار بنا دیا. بلاسفیمی گینگ کا شاید آپ نے سن رکھا ہو, اور میں تو حیران رہ گیا کہ اس کے اندر جماعت اسلامی کے ہمارے کہوٹا کے صدر, کہوٹا چیپٹر کے جماعت اسلامی کے صدر, بزرگ شخصیت, مذہبی شخصیت دیکھنے میں بھی, وہ جس طریقے سے کرب سے انہوں نے تکلیف اپنی بیان کی کہ ان کا بھتیجا حافظ قرآن, کہ اس کو بھی اس بلاسفیمی گینگ نے اس چکر میں پھنسا کے تو اندر کر دیا, اور سینکڑوں بچے, یہ نہیں کہ ایک کوئی بچہ, آئسولیٹڈ کوئی انسیڈنٹ. تو مذہب کا جو یہ کاروبار ہے, مجھے ایک دو انسیڈنٹس خود یاد ہے. میں ایڈوائزر تھا ہیومن رائٹس پہ, اچانک ایک دن شور مچ گیا, اور یہاں پر اسلام آباد میں ایک واقعہ ہوا. ایک کرسچن ہماری بچی تھی, رمشا اس کا نام تھا. بڑی مشکلوں سے پھر وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بنی, پولیس نے کنٹرول کیا. بعد میں پتہ چلا کہ مولوی صاحب کچھ اور چاہ رہے تھے.
ہاں اور پھر کہ ایسی چیزیں کہ ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں کہ یار کہ ہم اس معاشرے کو کس جانب لے کر جا رہے ہیں. اور پھر انفارچونیٹلی پھر ہم نے پولیٹیکل پارٹیز کو ان ایشوز کو جو معاشرتی ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے سے کتراتے ہوئے دیکھا ہے. آخر کسی نے تو ان پہ بات کرنی ہے, ان ایشوز کو ایڈریس کرنا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. لیکن جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس پہ میرے خیال سے ایمان نے شی از ٹیکن اے ویری ویری گڈ اسٹینڈ اینڈ ہیٹس آف ٹو ہر کہ کسی بھی خطرے کی پرواہ کیے بغیر ایک تو یہ جو ریسنٹ ایکسپوز انہوں نے کیا اور اب شاید اس پہ کمیشن بننے جا رہا ہے. آئی ہوپ کہ کمیشن بنے, اس کی کوئی بہتر رائے سامنے آئے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ دیکھیں اس کا ایک ایلیمنٹ میری نظر میں یہ بھی ہے کہ ہماری ریجن کے اندر 2 سپر پاورز, پہلی افغان وار جب ہوئی مذہب کے نام پر لڑی گئی, ریاست نے اس وقت مذہب کو استعمال کرنا سیکھا, جہادی آؤٹ فٹس بنی, USSR کو شکست ہوئی اور اسی پروجیکٹ کو پھر ہم لے کر چلتے رہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مشن اکمپلش, ٹھیک ہے, دنیا کی ایک بڑی ہماری if they were ideologically committed کہ سوشلزم کی اور کیپٹلزم کی ایک جنگ میں ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا, ٹھیک ہے, آپ اگر اس کو مشن اکمپلش سمجھتے ہیں ٹھیک ہے, تو اس کو ختم کر دینا چاہیے تھا. وہاں پر نہیں ختم ہوا, پھر دوسری جنگ آ گئی اور اس کے نتیجے میں بھی جو ہم نے ریڈیکلائزیشن دیکھی پاکستان میں, تو اس میں ایک ایلیمنٹ انٹرنیشنل انٹرونشنز اور دوسرا ایلیمنٹ کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا پھر مذہب کا استعمال, ان دونوں نے ہماری سوسائٹی کے اندر ایک ایسا ٹاکسک انوائرمنٹ کریٹ کر دیا ہے کہ آج اس کو کنٹین کرنے کے لیے, اس کو ایڈریس کرنے کے لیے اور ہمیں سیریسلی ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا. آئی ہوپ کہ اس کے اوپر پولیٹیکل پارٹیز, معاشرے میں جو لوگ کوئی مقام رکھتے ہیں, جن کی کوئی آواز ہے, وہ اس کے اوپر سٹینڈ لینا شروع کریں گے. اور لوگ بھی پاکستان میں دیکھیں, ہمارے لوگ بھی, میں چیئرمین تھا انسانی حقوق کمیٹی کا, ایک واقعہ میرے نوٹس میں لایا گیا. ایک انڈر ایج کرسچن بچی تھی, ہماری بیٹی, اس کی زبردستی انڈر ایج شادی کرا دی گئی. میں نے اس کا کمیٹی میں نوٹس لیا, جو آفیشلز تھے ساروں کو بلایا, نادرا کے ریکارڈز دیکھے, فوراً پکڑ لی بات کہ بچی تو انڈر ایج ہے, شادی ہو کیسے سکتی تھی. تو اتنی دیر میں میٹنگ کے اندر, وائل اس کے پیرنٹس وہاں پر بچی کے موجود تھے, دے ور ان ٹیئرز, بیچارے مشکل میں, تو وہاں پر ایک مذہبی شخصیت مولوی صاحب موجود تھے. انہوں نے ایک دم ہاتھ کھڑا کیا, انہوں نے کہا جی چیئرمین صاحب میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں. میرے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. میں نے کہا اب آیا غوری اب آنا ہے میرے اوپر حملہ کہ جناب بچی مسلمان ہوئی ہے اور آپ جو ہے, پر خدا اس شخص کو خوش رکھے. انہوں نے گفتگو کی, انہوں نے کہا جی میں اس محلے کا مسجد کا مولوی ہوں, امامت کراتا ہوں جس محلے میں یہ واقعہ ہوا ہے, اور میں آپ کے پاس صرف گواہی دینے کے لیے آیا ہوں کہ یہ بچی واقعی انڈر ایج ہے. اور میں دنگ رہ گیا. ہم نے اپنے ذہن کے اندر بھی وہ ایک, ہم سائلوز میں رہتے ہیں نا, تو اور ان اچھے لوگوں کی وجہ سے پاکستان چل رہا ہے, اور مجموعی طور پر ہم چاہتے ہیں کہ یہ مسائل حل ہو. آئی مین پرائیویٹ کانورسیشنز میں علماء حضرات ہمارے ساتھ جب بیٹھتے ہیں, جب ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں, تو ان کی گفتگو بھی اور ہوتی ہے کہ یار کہ واقعی کہ ہم یہ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے, لیکن ان کو بس ٹیکل کرنے کے لیے ہمیں ایک کلیکٹیو وہ چاہیے. خدا کرے کہ ہم اس پر آ سکیں, اور ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی یہ بات اپنے پلے میں ڈال لے کہ ٹھیک ہے چلے, آپ نے سیاست کے اندر اب آپ ایک حقیقت ہے, آپ کی ایک انوالومنٹ ہے یار, ہم نہیں ہے آئیڈیل پوزیشن, میں کبھی بھی اس کی حمایت نہیں کروں گا اصولی طور پہ, لیکن اگر آپ کر رہے ہیں کرتے رہیں, لیکن خدا کے واسطے مذہب کے نام پر اور لسانیت کے نام پر کسی آؤٹ فٹ کو سپورٹ نہ کریں, کیونکہ پھر اس جینی کو واپس باٹل میں ڈالنا اتنا مشکل کام ہے. آج ہمارے
اور یہ جو ابھی مارچز ہوئے کچھ، اس کے اندر ہم نے کیا کچھ نہیں ہوتے دیکھا. تو we can only hope کہ آپ نے کہا کہ ایشو بیسڈ جو ہے نا پالیٹکس یہاں پہ ہوتی نہیں ہے، اور جو مینیفیسٹو ہوتا ہے اس کا بھی آپ نے ذکر کیا. تو عوام جو ہے اکاؤنٹیبل تو ابھی ٹھہرائے گی. کوئی مینیفیسٹو ہوگا تو 5 سال بعد اس سے پوچھیں گے کہ جو نعرے تو پھر جلسوں میں آپ لگاتے ہیں لیکن ایک بنیادی ڈاکومنٹ ہوتا ہے. تو ہمارے ملک کے اندر تو مینیفیسٹوز ویسے ہوتے ہی بناتے نہیں ہیں یہ لوگ، یا شاید وہ 2-4 نام لوگوں کے آپ نے جو لیے PMLN اور وہاں پہ ویب سائٹ پہ ڈالے ہوئے ہیں انہوں نے، وہ پرانے اس کو اپڈیٹ نہیں کرتے، اور اگر بناتے بھی ہیں تو اس کے اوپر تو کوئی عمل نہیں ہوتا. تو عوام پھر اس کو کس طرح سے اکاؤنٹیبل مطلب ٹھہرا ہے؟ مینیفیسٹو کا جو کردار ایک تو اس کو آپ تھوڑا بتائیے کہ کیا ہے، اور دوسرا پھر وہ کیسے اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے مینیفیسٹو کے حوالے سے جو آپ نے بات کی. دیکھیں مینیفیسٹو کو جماعتیں سیریس لیتی نہیں ہیں. الیکشنوں کے اندر جو پالیٹکس ہے، جو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے، وہ اور بنیادوں پر ہو رہی ہوتی ہے. ووٹر بھی، ایون ایجوکیٹڈ ووٹرز، وہ بھی مینیفیسٹو نہیں پڑھتے. اب ایشو اس میں جب بھی بیلٹ ہوا ہے، دیکھ میرے سامنے، آپ سب کے سامنے بھی ایک ایگزامپل موجود ہے 2008 سے 2013 تک کا جو ٹینیور تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا. اگر آپ کو یاد ہو تو بائی دا ٹائم وی وینٹ ٹو دا بیلٹس 2013 میں جو سب سے بڑا ایشو تھا وہ بجلی تھا. ملک میں 15 16 گھنٹے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی. سب سے بڑا ایشو وہ تھا. ایون دو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت جو ڈیکیڈز اولڈ ہمارے برننگ ایشوز تھے وہ 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے وہ حل بھی کیے. کچھ چیزیں انہوں نے کانسٹیٹیوشنل جو اسکیم آف تھنگس جو تھی اس کو بہت بہتر بنایا اور NFC ایوارڈ کیا. یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں تھیں. پر 2013 میں جو سب سے بڑا ایشو تھا وہ بجلی تھا. اور وہ کیونکہ ہم حل نہیں کر سکے تھے، افتخار چودھری صاحب کی بھی مہربانیاں تھیں، پیپل پنشڈ اس. آج تک پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا سے لے کر پنجاب میں جو وائپ آؤٹ ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ہوئی. آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی کو ٹرم مکمل کرنے دی، لوگوں کے لیے سب سے بڑا ایشو بجلی تھا، ہم اس پہ ڈیلیور نہیں کر سکتے، لوگوں نے صفایا کر دیا. یہی کام بھی اگر ہم باقیوں کے ساتھ ہونے دیتے، اگر میاں نواز شریف صاحب کو وقت سے پہلے نہ نکالا جاتا تو میرے خیال میں ان آل پروبیبلٹیز عمران خان صاحب نے وہ الیکشن ویسے ہی جیت جانا تھا. اور اگر عمران خان صاحب کو وقت سے پہلے نہ نکالا جاتا تو یہ باقی پولیٹیکل پارٹیز نے الیکشن ویسے ہی جیت جانا تھا. ہمیں وہ وقت یاد ہے کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں خیبر پختونخوا میں لوکل گورنمنٹ الیکشن ان کی پارٹی ہار گئی. اور بات پھر گھوم کر وہیں پر آ جاتی ہے، کسی کو ٹائم پیریڈ مکمل کرنے دیں گے، آپ لوگوں کو ایشوز کے اوپر فیصلہ کرنے دیں گے تو وہ فیصلہ کریں گے نا. آپ وقت سے پہلے وکٹم کارڈ ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں، گریبان پھاڑا اور باہر اور کہا مرثیے پڑے، او بس پھر پبلک جو ہے وہ کہتی ہے ایسی کی تیسی، ہمارا اختیار تھا، تم نے کیوں ایکسرسائز کیا، ہم اس کے ساتھ ہیں. بس یہ چل رہا ہے. یہ دائروں کا ایک سفر ہے اور ہمیں یہ دائروں کا سفر توڑنے کی ضرورت ہے. جب تک یہ دائروں کا سفر نہیں ٹوٹے گا اس وقت تک پاکستان آگے نہیں جا سکتا. تو بات ہی مینیفیسٹوز کے اوپر تب ہوگی جب یہ وکٹم کارڈ پکڑانا بھائی صاحب بند کریں گے میرے خیال میں. مائی لاسٹ کویسچن، آپ جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی نا کہ جو عوام ہے وہ اس وجہ ان لوگوں کے ساتھ ابھی جو مین پولیٹیکل پارٹیز شاید اس کے ساتھ نہیں ہے کہ وہ سسٹم سے ان کا اعتماد اٹھ گیا ہے. جی تو پھر یہ اگر ان سے بھی اعتماد اٹھ گیا ہے، کوئی نئی پارٹی بھی نہیں ہے، آپ نے بھی نئی پارٹی جوائن نہیں کی جو بنی ہے، تو پھر کیا مطلب آپشن کیا رہ گیا، کس طرح سے بہتری کی طرف جا سکتے ہیں؟ بہتری کی طرف جانے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن. I might not like the person that people choose in those elections. کسی کو بھی وہ شخص چاہے ناپسند ہو، جو مرضی ہو، لیکن ہمیں لوگوں کے فیصلے کو ماننا پڑے گا. یہ جب تک ہم اصول اس ملک کے اندر طے نہیں کریں گے ہم کہیں بھی نہیں پہنچ پائیں گے. تو پہلی چیز تو یہ ہے. اور چونکہ اب
ہم حالات کو اتنا بگاڑ چکے ہیں اور مجھے یہ سینس پریویل ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اب تو ہم اس معاملے سے بہت دور جا چکے ہیں. فارم 47 اور RTS کے فیلیئرز ہم صورتحال کو اتنا بگاڑتے چلے جا رہے ہیں کہ مجھے اب اس ملک میں الیکشنز دوبارہ نہیں نظر آ رہے. خدا کرے میں غلط ہوں. مجھے ایناکی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جو اس وقت بلوچستان کی صورتحال ہے انتہائی تشویشناک صورتحال ہے. خیبر پختونخوا میں دہشت گردی جس طریقے سے ہمارا پالیسی فیلئر وہاں پر ہوا ہے, جو ہم افغان طالبز کو سپورٹ کرتے رہے, نہ ہی خدا ملا نہ ہی وصال صنم. دنیا بھی ہم پر اعتراض کرتی رہی کہ آپ کیا کر رہے ہیں, اور آج جن کے اوپر ہم سب کچھ تکیہ کیے ہوئے تھے انہوں نے TTP کو پناہ دے رکھی ہے اور TTP یہاں پر حملے کری جا رہی ہے. ہمارے پاس کوئی حل موجود نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں صورتحال ٹھیک نہیں ہے. آزاد کشمیر پر اس میں ہم نے کانورسیشن میں پہلے بات کی کہ جو چیزیں ہم نے پچھلے 70 سالوں میں 75 سالوں میں نہیں دیکھی تھیں, ہم نے اس پچھلے سال 1.5 سال میں آزاد کشمیر میں لوگوں کو ڈس امپاور کر کے ہوتی ہوئی دیکھی ہیں. اور ساتھ پھر بہت ہی الارمنگ صورتحال ہے کہ دیکھیے ورلڈ بینک کی ابھی چند ہفتے پہلے رپورٹ آئی کہ مزید 1.5 کروڑ پاکستانی سطح غربت سے پچھلے سے 1 سال میں نیچے چلا گیا. پہلے ہی 40% پاکستانی جو تھے وہ سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہے تھے. تو آج 24 کروڑ میں سے اگر 12 کروڑ لوگ سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں, آدھا پاکستان, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا پا رہے. ان حالات میں جہاں پر آپ کا ایک پاپولیشن ایکسپلوژن بھی ہے, آپ کے پاس ریسورسز آپ انتہا کے آپ نے ایکسپینڈیچرز کر رکھے ہیں, کرٹیل آپ ان کو کر نہیں رہے. IMF کے پاس آپ کو جانا پڑتا ہے, 25ویں دفعہ آپ IMF کے پاس گئے ہیں. یہ وہ مرفیز لا ایک کہتے ہیں کہ if anything can go wrong it will eventually go wrong. اور ہم نے اتنی غلطیاں کر دی ہیں اس ملک میں کہ اب خدا کرے کہ میں غلط ہوں کہ اب وہ فصل کاٹنے کا مجھے تو وقت نظر آ رہا ہے غلطیوں کی. پولیٹیکل لیڈرز آپ کو بہتات میں ملیں گے, اسٹیٹسمین آپ کو اس ملک میں کوئی نہیں ملے گا. یہ جو صورتحال ہمیں درپیش آنے جا رہی ہے مجھے فل بلون ایناکی نظر آ رہی ہے پاکستان میں. اس صورتحال سے نکالنے کے لیے آپ کو نکلنے کے لیے اسٹیٹسمین چاہیے, آپ کے پاس نہیں ہے. ہم سیاسی لیڈر صرف اپنی ناک اور اپنے فائدے اور اقتدار کی حد تک سوچتے ہیں. تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہماری گفتگو اور ہوتی ہے, اور اس وقت جو ہم چیخم دھاڑ کرتے ہیں, رول آف لا کی بات کرتے ہیں, ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, وہ فقط صرف ایک توجہ دلاؤ نوٹس ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ جناب ہماری طرف بھی توجہ کریں, کیا کر دیا آپ نے. یہ اب نہیں چل پائے گا اس طرح. خدا کرے کہ میں غلط ہوں لیکن ہم چیزوں کو اپنے لاجیکل اینڈ کی طرف لے آئیں. میں بہت سی آپ کو اگزامپلس دے سکتا ہوں لیکن میں وہ اگزامپلس ابھی اس موقع پر آ کر میں نہیں دے رہا کیونکہ میرا دل دکھتا ہے اندر سے کہ یار کہ اس ملک کے ساتھ ہم نے, اپنے وطن کے ساتھ, اس ملک میں بسنے والی قوموں کے ساتھ ہم نے کیا کر دیا. ہارٹس اینڈ مائنڈز کی یہ جنگ ہوتی ہے, ہم ہارٹس اینڈ مائنڈز لوگوں کے بڑی تیزی سے لوز کرتے جا رہے ہیں. اور حل صرف یہی ہے کہ دیکھیں آپ لوگوں کو ٹھونسنا بند کریں. اگر انہی ایوانوں کے اندر لوگوں کے نمائندہ لوگ بیٹھیں گے تو ان کے جو غلط حل بھی نکالیں گے نا, تو اس حل کے پیچھے ایک بیکنگ ہوگی, عوام کی تائید ہوگی. لیکن جو لوگ آپ نے ایوانوں میں بٹھا رکھے ہیں ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, عوام کبھی ان پہ اعتبار نہیں کریں گے, یہ حل نہیں نکال سکتے. صوبائی اسمبلیوں میں آپ نے جس طرح بلوچستان میں جو لوگ آپ نے بٹھا دیے, I mean, frankly, کون مانے گا یہ؟ سو in all sincerity اصول صرف ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں. آواز خلق نکارہ خدا. باقی جو مرضی ہم نے اس ملک کی اشرافیہ نے, جرنیلوں نے, ججوں نے, سیاستدانوں نے,
ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے کرنے ہیں, اپنی ایگو واز کرنی ہے, کرتے رہیں. ملک کو آپ نے خزانے کو لوٹنا ہے, لوٹتے رہیں, لیکن ایک آپ اس ملک میں ایک پروسیس کی جو سینکٹٹی ہے اس کو خدا را وائلیٹ نہ کریں, اور وہ یہ ہے کہ لوگ جس کے حق میں فیصلہ کر دیں اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں. یہی پاکستان کے مسائل کا حل ہے. 5 سال لگیں گے, 10 سال لگیں گے, سیاست ایشوز کے اوپر واپس آ جائے گی, اور ایشوز کے اوپر ہی حکمران بننے اور چننے کا جو سائیکل اگر شروع ہو گیا ہے, ٹیل یو کہ یہ صرف 1/2 کی بات ہے. 90 دیکھیں نا, ہمیں بہت زیادہ دور جانے کی کہیں ضرورت بھی نہیں ہے. آپ اپنے ساتھ اپنا آپ کا ایک پڑوسی ہے, اس کے ایکسپیرینسز آپ دیکھ لیں. اکٹھے ہم نے سفر شروع کیا تھا 1947 میں. آج وہ کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں؟ ہم اسی وجہ سے یہاں پر ہیں. لیکن لیٹس ہو عوام کے ووٹ کو عزت دیں. اسی پہ یہیں پہ ہم بات کو ختم کرتے ہیں اور ابھی ہم کویسچنز لے لیتے ہیں. لیکن آپ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ یہاں پہ بولا. آپ نے کہا کہ قومیں, پاکستان کی قومیں, مثلا قوم آپ نے لفظ یوز نہیں کیا. پاکستان میں قومیں بستی ہیں, ایک قوم نہیں ہے. ڈائیورسٹی کو خوبصورت بات دنیا آپ نے میں کی. لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں. جی 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 بالکل. کیونکہ خواتین مجھے ویسے بھی کم نظر آ رہی ہیں. ہم 4 لوگ پلیز. ہیں. ہم پاکستان کی آبادی کا 51% ہے, اور ہم پارٹیز کی بات کرتے ہیں, پالیٹکس, پیپل آف پاکستان. تو مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم سب سے بڑے مسنگ پرسن ہیں. ہم 51% آف دا پاپولیشن. آئی ایم اے میڈیکل ڈاکٹر. کرنٹلی آئی ایم ورکنگ فار دا ویمن رائٹس, بیکاز میں اپنے پیشنٹس کو ٹریٹ کر کے واپس اسی انوائرمنٹ میں بھیجتے تھک گئی تھی. مجھے میٹرنل مارٹیلٹی کا ریٹ, ورلڈ اکنامک فورم کا ڈیٹا, جینڈر پیرٹی انڈیکسز, وہی کچھ نظر آ رہے تھے. ایز یو ہیو بین ان ہیومن رائٹس کمیشن, یو نو اٹ بیٹر کہ ویمن رائٹس آر ہیومن رائٹس. لیکن ہم ان کی کتنی سی بات کرتے ہیں. ہم جن کی بات کرتے ہیں, مجھے خوشی ہے مائنورٹیز کی ہم بات کرتے ہیں, لیکن ہم وہ والے مسنگ پرسن, وہ والی مائنورٹیز ہیں. لک ایٹ دا الیکشنز جیسے بھی ہوئے, لیکن الیکشن کمیشن کے پاس اتھارٹی تھی کہ جن پارٹیز نے خواتین کے پرسنٹیج کو فالو نہیں کیا تھا وہ ان کو باہر کر سکتے تھے. اتنا بڑا ظلم تو انہوں نے وہاں کیا. بی ڈیز کے الیکشن, لوکل باڈیز کے ہمارے, آپ نے جیسے کہا کہ وہ آپ کی پالیٹکس کو, آپ کی لیڈرشپ کو تیار کرتا ہے. اور لیڈرشپ میں جب تک فلیور ایک مدرہڈ کا نہیں ہوگا, عورت ایسٹروجن سے بنی ہے, مرد ٹیسٹوسٹیرون سے بنا ہے. ہم ایوولوشن کو دیکھتے ہیں, مرد شکار کے لیے بنا تھا, عورت کو خدا نے گراؤنڈ کیا, جو بھی آپ پاور مان لیں, اللہ مانے یا کچھ بھی, رائٹ. تو اس نے بیبی بھی پیدا کرنا, اس نے لیکٹیشن بھی کرانی ہے, ایک ڈفرینٹ رولز کے, ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں. تو ہم ڈفرینٹلی ایبلڈ کا بھی رائٹس کا سنتے ہیں, ہم مسنگ پرسن کی وائس بھی سنتے ہیں, ہم مائنورٹی کی بھی سنتے ہیں, اور وہ ساری چیزیں ہم خود ہیں خواتین. ایم آئی رائٹ؟ تو ہمارے لیے شاید کوئی آپشن بھی اس پارٹی پالیٹکس, وہ فلیور جب تک نہیں آئے گا, رائٹ. 51% آف دا پیپل ہو آر ویمن, جب تک وہ اپنا دنیا میں دیکھیں, کووڈ کے ٹائم میں وی ہیو سین دیٹ the countries which were governed by women, they were tackled differently, کیونکہ وہ چیزوں کو ایک different sensitivity کے ساتھ دیکھ سک رہی ہوتی ہیں. There is a published paper کہ آپ کے, ہمارا ایک انڈیکس جو بہتر ہوا تھا ورلڈ اکنامک فورم کے ڈیٹا میں بھی, that was political participation. We know that کہ how women from privileged arena they reached, and there is a published paper that they do not feel accountable for that, for their responsibilities, because general population یا فیمیل کے لیے ان کا کیا وہ ہوئے گا. Another thing is they are harassed by their counterparts. So ہمیں ان ساری چیزوں میں اس 51% کا بھی ذکر کرنا بہت ضروری ہے, جو آپ کے گراس روٹ پہ جو ڈیموگرافکلی ہم دیکھیں وہ یوتھ کا بھی حصہ ہے, وہ آپ کے ووٹ کا بھی ایک بینک ہے. کہیں پہ آپ کو اگر لوکل باڈیز میں جو ڈیسیجن ہوتے ہیں, ایجوکیشن ہے, کوئی سڑک ہے, کوئی سیکیورٹی ہے, کوئی کچھ بھی ہے, تو اس میں بھی وہ اپنا وہ دے سکے. تو آئی ہوپ اس کا ذکر, اٹ واز آئی تھنک کامنٹ, اینڈ آپ سے سوال بھی کہ چلیں باقی تو ساری فرسٹریٹنگ باتیں ہو گئی کہ انارکی کو ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں پہ لے کے چل سکتے ہیں خواتین کو, کیسے ہم اس کو لے کے چلیں گے؟ خواتین کے حوالے سے. جی تھینک یو. ہمارے سامنے ایک ریسنٹ ایگزامپل ہے جی بنگلہ دیش کی. بنگلہ دیش میں انہوں نے ان دا لاسٹ ڈیکیڈ اینڈ ہاف ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے انڈیکیٹرز تو اپنی جگہ پر, لیکن اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ
جو انویسٹمنٹ کی گئی پاکستان میں، ہم آج تک اس طرح کی انویسٹمنٹ ہیومن کیپٹل نہیں کر پائے. مجھے اس چیز کا دکھ ہوتا ہے جی کہ ایجوکیشن ہم بات تو کرتے ہیں، لیکن فرینکلی جو آج جگہ جگہ ہماری یونیورسٹیز ہیں، شاید ایکسیس ٹو ایجوکیشن اسپیشلی ان اربن ایریاز بہتر ہے، لیکن جو پھر کوالٹی آف ایجوکیشن ہے وہ ایک اتنا بڑا چیلنج ہے کہ آپ اس طرح سے اکوپ کر ہی نہیں پا رہے کہ آپ کی جو گریجویٹس ہیں، آپ کی جو تعلیم حاصل کرنے والے بچے اور بچیاں ہیں، کہ وہ صرف آئی ٹی میں کسی ایک انڈین یونیورسٹی کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں. ویمن جب تک 51% کو آپ نے امپاور نہیں کرنا، آپ کی پروڈکٹیوٹی پہنچ ہی نہیں سکتی. اور آپ اپنی اس پروڈکٹیوٹی کو 2 نہیں 3 گنا زیادہ بڑا کر سکتے ہیں انکلوژن کے ذریعے. اور میں ایک بہت سے ایسی چیزیں جو انسان کے مشاہدے میں آتی ہیں. ایک دن میں ایک سیاسی جماعت کے دفتر گیا تو جیسے ہی وہ ان کا دفتر کھولا، دفتر کے دروازے کے اوپر ایک سٹیکر لگا ہوا تھا، بڑا خاندان جہاد آسان. میں کہا یار یہ اور تو یہ کئی ایسی چیزیں ہم نے بیریئرز، مس انفارمڈ بیریئرز ہم نے خود کریٹ کر دی ہیں. ایران میں آپ دیکھیں، وہاں پر انہوں نے جو پاپولیشن کنٹرول ہے اس کو بھی انہوں نے اسی طریقے سے انہوں نے ایڈریس کیا. ہم یہاں پر نہیں کر پا رہے. پھر اس کے علاوہ ایجوکیشن آپ دیکھ لیجئے کہ اس کا ویسے ہی کوئی حال نہیں ہے، لیکن آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے اندر جو ہماری پرپورشن ہے، 1,80,00,000 بچہ اس ملک میں جو اسکول کے اندر ہونا چاہیے وہ اسکول سے باہر ہے. ہیومن کیپٹل میں ہم انویسٹ کر نہیں رہے. بیریئرز کلچرل بھی ہم نے کھڑے کر رکھے ہیں، ریلیجس بیریئرز بھی خام خواہ کے ہم نے بنا لیے. سعودی عرب 18 سال سے کم عمر بچی کی شادی سعودی عرب میں اب اجازت نہیں ہے، لیکن ہماری اسلامی نظریاتی کونسل آج بھی کہتی ہے کہ 14 سال کی بچی کی شادی کی اجازت ہے. میں ایک زمانے میں گیزٹیئرز اٹھا کر پڑھنے شروع کیے اس ریجن کے جو کلونیل آفیسرز جو یہاں پر پوسٹڈ تھے ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں، تو اٹ واز صرف اس وجہ سے پڑھنے شروع کی کہ بڑی انٹرسٹنگ انسائٹ آپ کو ملتی ہے کہ وہ ایک فورن آئے آپ کے کسٹمز کو، آپ ٹریڈیشنز کو کہ کس نظر سے دیکھتے تھے، کہ اس وقت تھا کیا، آپ کی فلورا اینڈ فونا، مائنیوٹ ڈیٹیلز بھی اس کے اندر. تو ایک میں نے کافی عرصہ پہلے پڑھے تھے، لیکن ایک چیز ذہن میں رہ گئی کہ جس ڈسٹرکٹ کی بھی میں نے گیزٹیئرز اٹھا کر پڑھے، آپ بھی کبھی ان کو دیکھیے گا اگر موقع ملے، کہ خواتین کی یہاں پر کوئی زندگی نہیں ہے. When they turn 14, 15 years old, they married off, اور بس اس کے بعد ان کی زندگی میں اس انگریز آفیسر کے لفظ پڑھ کے، جملہ پڑھ کے حیران رہ گیا. The only life that they have is at their parents' home. After that there is no life. تو ہم نے خیر اب، لیکن ہمارے ہاں بڑی گلاس سیلنگز جو ہیں وہ توڑی بھی گئیں. بے نظیر بھٹو ایک بہت شاندار اگزامپل ہے. اور صرف اس کو اگر ہم اس ویسٹرن اس سے سائڈ پہ رکھیں تو اسلامی دنیا کے اندر وہ پہلی خاتون وزیر اعظم اسی ملک نے چنا انہیں. اور تمام اس وقت جو پروپیگینڈا تھا اور کس طرح کا پروپیگینڈا نہیں کیا گیا ان کے خلاف، فتوے لگائے گئے، مذہبی جماعتیں کھڑی ہوئیں، لیکن اس کے باوجود انہی پاکستان کے لوگوں نے ایک عورت کو موقع بھی دیا اور ڈٹ کر ان کے ساتھ بھی کھڑے رہے. سو گلاس سیلنگز بھی ہمارے ہاں ٹوٹی ہیں، لیکن ابھی بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو ریلیجس اور کلچرل بیریئرز ہیں ان کو توڑنے کی ضرورت ہے. مزید ایجوکیشن کے اندر انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس
कैपिटल को हम दुगना तिगना चुगना कर सकें. So it's twofold. आपने जो ये विश साइकिल की बात की कि जो ये विक्टिमाइजेशन हो जाती है political opponents के साथ, तो isn't it a little bit deliberate to keep the people busy all the time? And second, what can we do towards nation building? पहला जो आपका क्वेश्चन is also self-centered, self-interest. साहब को एक्सटेंशन चाहिए, एक से एक्सटेंशन ले ली है, पता है दूसरा नहीं देगा, ताल्लुकात खराब हो गए हैं, तो चलो इसको निकालो, अब अगले से मैं एक्सटेंशन ले लूं. अब अगर 25 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल इस चीज पर आकर खड़ा हो जाएगा एक्सटेंशंस के ऊपर, और मुझे याद है कि हमारे एक साबिक चीफ जस्टिस साहब थे, उनको भी एक्सटेंशन का शौक चढ़ा हुआ था कि भाई सब ले रहे हैं तो मैं क्यों ना लूं, और क्योंकि उन्हें नहीं दी गई तो फिर उन्होंने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का केस उठा लिया. बिल भी पार्लियामेंट में टेबल करवा दिया गया कि चीफ जस्टिस के जो टेन्योर है उसको एक्सटेंड किया जाए. तो यहां पर हम अपनी नाक से आगे, अपने सेल्फ इंटरेस्ट से आगे सोचते ही नहीं है, और 25 करोड़ लोगों की जिंदगी हम दांव पे लगा देते हैं उसके लिए. तो इसमें एक अनफॉर्चुनेट जो एलिमेंट है सबसे बड़ा, वो एक ये भी रहा है. और जहां तक नेशन बिल्डिंग का ताल्लुक है, ये एक बहुत वसी गुफ्तगू और ऑल एनकम्पसिंग गुफ्तगू की इसमें जरूरत है कि कौमें एक दिन में नहीं बनती. और देखें, और शायद हमें कौम एक कौम जो हम बात करते हैं, हमें शायद एक कौम बनने की जरूरत भी नहीं है. हम इस मुल्क के अंदर अपनी डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट क्यों नहीं करते? हम लोगों की डिफरेंट, यहां पर हर 15 किलोमीटर के बाद डायलेक्ट, जुबान का चेंज, जुबान भी बदलती है, डायलेक्ट भी चेंज हो जाता है. इस चीज को सेलिब्रेट करने की जरूरत है, इंक्लूसिव होने की जरूरत है. और जब आप लोगों के को सेलिब्रेट करना शुरू करेंगे, उनके कल्चर को एक्सेप्ट, हमने देखें इस मुल्क के अंदर एक कौम बनाने के लिए हमने मुल्क के 2 हिस्से कर दिए. हमने बंगालीज का जो कल्चर था, उनकी जो जुबान थी, उसको मानने से इनकार कर दिया. और जब हमने कहा कि नहीं हम एक ही कौम बनाएंगे, उनको जाओ यार काम करो अपना, हम जा रहे हैं. तो नेशन बिल्डिंग में इस तसव्वुर से भी निकलने की जरूरत है कि हम एक कौम बने. इश्यूज के ऊपर हम इकट्ठे हो भी सकते हैं. जो चैलेंजेस हैं, फॉरेन इंकर्जन होती है, मुझे वो वक्त याद है कि जिस वक्त अभी पुलवामा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद कैसे पूरा पाकिस्तान एकदम इकट्ठा हो गया. तो मेरे ख्याल से वो इट विल टेक टाइम, लेकिन उसमें हमें लोगों को शक की नजर से नहीं देखना चाहिए. उनके कल्चरल एक्सप्रेशंस को बर्दाश्त करना चाहिए. और मैं क्योंकि खुद पंजाब से ताल्लुक रखता हूं, तो एक थोड़ी सी हमारी जो पंजाबी प्रिविलेज है उसको जरा ट्रिम डाउन करने की जरूरत है कि हम सिर्फ अपनी नजर से बाकी पूरे मुल्क को मत देखें और अपना नुक्ता नजर उन पे थोपने की मत कोशिश करें. ये हम सबका बराबर का मुल्क है. सही बात की इन्होंने. मैं सिर्फ एक लाइन आप यहाँ पे ऐड करूँगा. 1947 में जब हम पश्तून, सिंधी, बलूच, बंगाली थे, तो हमने ये जो नेशन बिल्डिंग आपने कहा ना, मैं तो बिल्कुल इसको वही इसी से रखूँगा. हमें एक कौम बनने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें कौमों को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है. हमने 2 चीज़ें कॉमन ढूंढी जो थी नहीं. वैसे मज़हब एक चलो था, आपने कहा कि सारे मुसलमान हैं तो उससे आपने प्रोजेक्ट शुरू किया, और दूसरा 2% या 4% लोगों की ज़बान थी कौमी ज़बान उर्दू. तो आपने उसके थ्रू जो आप नेशन बिल्डिंग का आपने काम शुरू किया, वो खोकर साहब ने बता दिया कि 71 में भी आपने भुगत लिया और अभी भी आप भुगतेंगे शायद फ्यूचर में अगर आप नहीं सकेंगे. तो हमें कौमों को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, एक कौम की ज़रूरत नहीं है बनने की. वो इश्यूज़ के ऊपर आप बात कर लें. जी प्लीज़.
ہماری ڈسکشن میں ملٹری انوالومنٹ کی بہت بات ہوئی اور آئی تھنک اس کمرے میں سب اگری کرتے ہیں کہ ملٹری انوالومنٹ کم ہونی چاہیے. مگر واٹ ڈو یو سی ایز دا وے فارورڈ کہ ملٹری کی پاور ریڈیوس کی جائے؟ بہت سی پہلے بھی ڈسکشنز ہو چکی ہیں اس کے بارے میں ادھر، اور لوگوں نے بات کی کہ ملٹری کی سویلین اوورسائٹ ہونی چاہیے، سینیٹ اور نیشنل اسمبلی میں کمیٹیز ہونی چاہیے جو ان کو اوورسی کریں، اور جیسے یو ایس میں ہوتا ہے میجر جنرلز کی کانفرمیشن کانگریس ہی کرتی ہوتی ہے. اس کے علاوہ جیسے یو ایس میں ڈائریکٹر ایف بی آئی ایگزیکٹو ڈپارٹمنٹ اپوائنٹ کرتی ہے، یہاں بھی ڈی جی ایف آئی اے آئی بی وغیرہ ان کو گورنمنٹ کو ہی چوز کرنا چاہیے، اور ان سب ایجنسیز جو سویلین ایجنسیز ہیں آئی بی ایف آئی اے ان کی پاور انکریز کرنی چاہیے. تو ان دونوں پہ تھوڑا سا بات کرتے ہیں جو میں نے سویلین اوورسائٹ اور انٹیلیجنس ایجنسیز کی بات کی، اور اس کے علاوہ آپ کو ملٹری کی انوالومنٹ ڈیکریز کرنے کا راستہ کیا نظر آتا ہے؟ جی شکیل صاحب آپ اس کو آنسر کر لیں، وہ بعد میں وہ کوسچن کر لیں. دیکھیں ملٹری کی انوالومنٹ کم کرنے کے لیے سب سے پہلے تو پولیٹیکل کنسنسس کی ضرورت ہے امنگس پولیٹیکل پارٹیز اینڈ پولیٹیکل لیڈرز آف پاکستان، اور انہوں نے یہ ایڈریس کیا تھا 2006 میں جب چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا. تو اس وقت کی جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں جن ایکسپیرینسز سے وہ گزری، ایونچولی دے کیم ٹو دس پوائنٹ، اور اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن شک نمبر 13 ہے میثاق جمہوریت کی، کہ جس کے اندر کیٹیگوریکلی اس چیز کو لکھا گیا کہ کوئی بھی اس کو سائن کرنے والی چارٹر کو پولیٹیکل پارٹی حکومت میں آنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی مدد نہیں حاصل کرے گی، اور جو حکومت میں ہوگا اس کو گرانے کے لیے بھی اسٹیبلشمنٹ کی مدد نہیں حاصل کرے گی. یہ طے کیا پولیٹیکل پارٹیز نے اور پھر اسی کو وائلیٹ کر دیا. تو unless and until کہ جب تک ہم بات نہیں کریں گے، ہم یہ فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے استعمال نہیں ہونا، تو وہ پھر کس کو استعمال کریں گے؟ تو یہ دیکھیں نا یہ ٹیمپٹیشن، اور پھر اب یہ اٹ آل بوائلز ڈاؤن ٹو کہ آپ کا اپنا کیریکٹر کتنا اسٹرانگ ہے. کہ اگر میری پرائیورٹی سیاست میں یہ ہے کہ یار میں نے بہر صورت اقتدار میں آنا ہے اور اقتدار میں آ کر میں نے پیسے بنانے ہیں، تو پھر میں ان کی مدد لوں گا. ہمیں اپنی پرائیورٹیز کو چینج کرنا پڑے گا، ہمیں کیریکٹر شو کرنا پڑے گا. اگر ہم گیٹ نمبر 4 کی طرف نہیں جائیں گے تو وہ پھر آ کر نہیں لے سکتے ہم سے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ میں چیئرمین تھا کمیٹی کا، ہیومن رائٹس کی کمیٹی کا. بلوچستان کے اندر ایک انسیڈنٹ ہوا، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی، ایک نوجوان بچہ تھا، ٹریجک انسیڈنٹ، حیات بلوچ اس کا نام تھا. اور اس وقت وہ ایف سی وہاں پر ڈپیوٹیڈ تھی، ایف سی کے ایک کسی صوبے دار سے یا اس سے وہ واقعہ ہو گیا، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی. I called IGFC to the Human Rights Committee. سینٹ کا سیکریٹریٹ سب میرے راستے میں رکاوٹیں کھڑا کرنا شروع ہوئے، لیکن I just put my foot down. Like نہیں یار، کہ at least he has to come here and he has to explain himself. کیا ہوا؟ And I must admit کہ he was a very honorable man. بعد میں شہید ہوئے ہیلی کاپٹر حادثے میں، جنرل سرفراز ان کا نام تھا. And he came and he accepted his، کوئی تحفظ ہی نہیں دیا، انہوں نے ایکسیپٹ کی اپنی غلطی. اور میرے خیال سے ان کا ایک بہت بڑا پن تھا کہ انہوں نے اپنی غلطی ایکسیپٹ کی. تو ہمیں اب شاید اسی وجہ سے میں پھر اب سینٹ سے باہر بھی ہوں لیکن اس وجہ سے بالکل بھی نہیں ہوں، اب اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوں. لیکن دا پوائنٹ از کہ اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. تو یہ سیاستدانوں کو دوبارہ میثاق کے اسی سب پولیٹیکل پارٹیز کو ایگری ہونا ہوگا. اور میرے خیال سے اب تحریک انصاف کے بھی جو ایکسپیرینسز گزرے ہیں، اب وہ بھی اس چیز کے اوپر تیار ہے کہ یار کہ نہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، ہر کسی سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور ہم سب کو بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم ان سے مدد نہیں حاصل کریں گے. جی آپ نے کھوکھر صاحب بڑی اچھی باتیں کی، تھاٹ پرووکنگ اور تھاٹ فل. اور مجھے آپ کے ساتھ ایک گفتگو یاد آتی ہے جس میں آپ نے گاندھی جی کی تعریف کی تھی، تو دیٹ واز اے پلیزنٹ سرپرائز فار می. تو میں نے کہا کہ اٹس ناٹ اے ٹپیکل پولیٹیشین. تو آج آپ نے جو بات کی موومنٹ میں بڑا کردار تھا جی، تو ہمارے ہاں تو وہ ہی از اے ڈیمونائزڈ پرسن. تو آپ نے جو بات کی اس کے سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ، تو یہ ہم نے عجیب کام کیا، جبکہ جناح صاحب کہہ گئے تھے کہ جی ریلیجن ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا بزنس آف دا اسٹیٹ، اور اب ہم نے مذہب کو ہر چیز میں گھسیڑ دیا ہے. اور یہ آبجیکٹیوز ریزولوشن جو 49 میں آیا، اس نے عجیب کمال کیا کہ سوورنٹی جو پولیٹیکل سائنس کی ٹرم تھی اس کو بھی ہم نے اسلامائز کر دیا.
اور کہا کیا کہ sovereignty over the entire universe belongs to Allah. But who are you to declare it on behalf of the whole universe? اپنے ملک کا نہیں کہا, صرف پوری کائنات کا کہہ دیا. اور ایک پولیٹیکل سائنس کے کانسیپٹ کو ہم نے اس کو بھی اسلامائز کر دیا. اور یہ بھی ہم نہیں بتاتے لوگوں کو کہ 75 ممبرز تھے کنسٹیٹیوٹ اسمبلی کے, اور صرف 21 نے اس کے حق میں ووٹ دیا تھا, اور ساری مائنورٹیز نے جو 10 تھے اس وقت, all of them opposed it. اور حامد خان بھی یہ کہتے ہیں کہ یار ان کی جو انہوں نے جو امینڈمنٹ سجیسٹ کی تھی, پرپوز کی تھی, ان کو سیریسلی لینا چاہیے تھا, ان کو بلڈوز کر دیا گیا اور کوئی امینڈمنٹ اس میں ایکسیپٹ نہیں کی گئی. یہ ایک فلاسافیکل ڈیبیٹ شروع ہو جائے گا جی. اس میں پھر اب اسٹیفن ہاکنگس کو بھی لے کے آنا پڑے گا. آئنسٹائن کی جو تھیوری آف کاسمولوجیکل کانسٹنٹ ہے, جو جس کو اپنی وہ بڑی غلطی کہتا ہے. تو یہ ایک بحث یہ تو ہمیشہ چلتی رہے گی کہ کیا this universe had a beginning or it did not have a beginning. وہ ایک بڑی لیکن اس بہر طور قدیم وقت سے لے کر آج تک یہ ایک بہت بڑا سوال رہا ہے انسانی ارتقاء میں کہ میں کون ہوں, میں کہاں سے آیا ہوں, اور پھر ایونچولی کہ موت کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا. مذہب اس کی ایکسپلینیشنز دیتا ہے, میں کوئی بہت مذہبی آدمی نہیں ہوں. فلسفہ اس کی ایکسپلینیشنز دیتا ہے. آئی مین آپ گریک فلسفی اٹھا کر دیکھ لیں, سوکریٹیز, پلیٹو, وہ ڈائلاگز آپ دیکھ لیں. سوکریٹیز کے بعد سینیسزم کا جو سکول ابھرا اس کی ساری گفتگو دیکھ لیں. پھر اسٹوئکس جو تھے. تو یہ ایک قدیم بحث ہے کہ انسان اس تلاش میں ہے سمجھنے کی کوشش. تو وہ آپ کے جو ہاں وہ نظریے اور سیاست کو گڑ مڑ کر دیا. جی آپ کی طرف آ رہے ہیں ہم. ان کو جی تو یہ بات آپ کی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے جی کہ ہم نے میری راجا تری دیو رائے, اب بہت سے لوگوں کو شاید ان سے تعارف بھی نہ ہو, میرے پڑوسی تھے تو میرا تعارف ان سے ہو گیا جی. بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے ان کی, اور پاکستان کے لیے کیسی کیسی لوگوں کی خدمات ہیں. بفور 71 تری دیو رائے ہی واز دا راجا آف دا چٹاگانگ ہلز ان بنگلہ دیش. 71 کا کرائسس عروج پر پہنچا. بھٹو صاحب نے انہیں کہا کہ رائے صاحب آپ مختلف ممالک کا دورہ کیجئے آپ, اور پاکستان کا جو کیس ہے جو اس وقت ایک معاملہ چل رہا تھا تو اس میں پاکستان کا کیس لڑیے آپ. اب راجا صاحب was the chief of his tribes and the راجا of that area چٹاگانگ, وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نکلے, اور جب وہ باہر تھے اپنے ٹور پہ پاکستان کا کیس لڑ رہے تھے تو پیچھے سے سانحہ مشرقی پاکستان ہو گیا. He couldn't return to Bangladesh. اس کے بعد حکومت پاکستان نے اس بھٹو صاحب نے انہیں فور لائف فیڈرل منسٹر کا عہدہ دے دیا. بدھسٹ تھے وہ, اور پھر وہ مختلف ممالک کے اندر سفیر بھی تعینات رہے. اور پھر جب ان کی وفات ہوئی تو میں اس وقت ایڈوائزر تھا, میں نے بڑی کوشش کی کہ ان کی ڈائنگ وش تھی کہ مجھے میری جو آخری رسومات ہیں وہ میرے گھر میں, میرے چٹاگانگ میں وہاں پر ادا کی جائیں, لیکن وہ اجازت نہیں مل سکی. بنگلہ دیشی گورنمنٹ نے اجازت نہیں دی ان کے آخری رسومات کو وہاں پر لے کے جانے کے لیے. ان کا ایک جب کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ ہو رہا تھا تو مائنورٹیز کے حوالے سے ان کی تقریر تھی ایک 1973 کا جب کانسٹیٹیوشن بن رہا تھا, اور اس کے اندر انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا آپ مسلمانان پاکستان جو اس خطے میں مسلمان رہتے ہیں, آپ خود ایک زمانے میں اقلیت تھے, اسی لیے تو آپ نے اپنا الگ ملک حاصل کیا کہ آپ اکثریت کے ہاتھوں ایکسپلائٹ نہیں ہونا چاہتے تھے. تو بطور ایک اقلیت کے ایکسپیرینس سے گزرے ہوئے آپ کو احساس ہوگا کہ پاکستان میں دیگر اقلیتیں جو ہیں ان کے کیا احساسات ہیں. انفارچونیٹلی ہم نے کاغذ کی حد تک تو کچھ چیزوں کو ایڈریس کیا, لیکن پھر اس کے بعد ہم نے
اس کو ایک بہت لے کر آگے چلے گئے اور پھر ہم نے تنگ کر دی جگہ, خوف کا شکار کر دیا, اور ان چیزوں کو درست کرنے کی بالکل ضرورت ہے. پلیز آنسر اگر 8 o'clock مجھے بس لاسٹ 2 questions ہیں. آنسر گیلانی پھر انگلش اس طرح 1 سیکنڈ اس طرح کر لیتے ہیں, کٹی کویسچن لے لیتے ہیں 3-4 اور پھر. صحیح ہے. جی گیلانی صاحب. آنسر گیلانی انگلش کمنٹیٹر آن اسپورٹس اینڈ سوسائٹی, ڈائریکٹر فار آئیڈیاز سیو دا ہیومن ریس. ویسے جو آج کا ٹاپکس ہے وہ تو اس طرح ہونا چاہیے کہ پارٹیز پالیٹکس ود پیپل آف پاکستان, لیکن جس تناظر میں ہم نے گفتگو کی ہے بڑا واسٹ وے میں, چونکہ آپ کا ایک فنکشنل اور ڈائریکٹ ایکسپیرینس ہے, دا وے یو کین ٹاک ہاؤ وی کین انٹرپریٹ اٹ. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے بننے کے وقتوں سے ابھی تک ہم قیادت اور نظریے کے بحران سے گزر رہے ہیں, اور ابھی تک ہم اور پبلک آف پاکستان ڈیسائیڈ نہیں کر سکی ہے کہ ہمارا جو حکمران ہے وہ ملا ہونا چاہیے, فوجی ہونا چاہیے, یا سیاسی آدمی ہونا چاہیے. اور ایک سیکنڈ اور اس چیز کو جب ہم سمجھ رکھتے ہیں تو پاکستان جب بنا تو اس کا نریٹو یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. جب ایک ملک بنا ہی مطلب کے بنیاد پر ہو تو وہ ظاہر مطلب ہی نکالے جا رہے ہیں. ابھی تک امریکہ نے جنرلز کو استعمال کیا, اور کویسچن پہ آ جائیں, ٹائم ان کے پاس روس کو توڑا, وہ مطلب نکالا. پھر طالبان کو آرمی نے استعمال کیا اور انہی کے خلاف لڑایا, وہ مطلب نکالا. وار سے پہلے ایک بریگیڈیئر جو ہے وہ سائیکل پر جاتا تھا, وار کے بعد ایک کیپٹن کی بھی 4 کوٹھیاں یہاں پر تھی. تو اس کے بعد ایک ایسا واٹ از یور کویسچن پلیز. ایک ایسا بنا کہ اسلام آباد میں یا کوٹھیاں ملتی ہیں یا مدرسے ملتے ہیں, اور سیاستدان اور کانسٹیٹیوشن انسٹیٹیوشنز اور جو وومن رائٹس ویمن رائٹس ڈیولپمنٹ یہ کوئی بھی نہیں ہے. پہ آ جائیں پیچھے, اور 2 لوگ بھی ہیں اور انہوں نے جانا ہے. کوسچن پہ آ جائیں پلیز, کوسچن یہ ہے کہ ایون دین وے فارورڈ کیا ہے, اور پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے, مائک دیں فیصل ادھر ذرا, وے فارورڈ کیا ہے جی, اس ہی کی پالیسیاں ہی چلیں گے. یہ جو بھائی بیٹھ, ٹھیک, تھینک یو. ہاں Jay, I'll make a quick comment. I know you're in a hurry, and then we'll talk about it. As an expat Pakistani, yani someone who is from outside. لیکن ایک یہ چیز ہے کہ I think یہ جو دوسروں کی ایگزامپلس دیے جاتے ہیں, یہ بڑا there's a lot of problems. میں وہ ساری تو ادھر ڈسکس نہیں ہو سکتی. یہ بھی بڑی غلط ایگزامپلس ہیں, کیونکہ that's not how things work. ریالٹی یہ نہیں ہے. جب آپ کو ریالٹی پوری طرح نہیں پتہ ہوگی تو وہ ایک چیز سے دوسری نکلیں گے. فار ایگزامپل آئی ویری کوئکلی مینشن, جتنی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز نے ترقی کی, آپ ان کے ایگزامپل دیں. بنگلہ دیش از ناٹ اے ڈیموکریسی, اٹس اے ڈیموکریسی ان نیم, اٹس ناٹ اے ڈیموکریسی. وہی حسینہ نے جس طرح اپریس کیا ہے, اور اس کی آپ ہسٹری دیکھیں, وہاں جو قتل و غارت ہوئی ہے ہنڈریڈز آف لیڈرز کا, دیر از اے ہول بنچ آف اسٹف دیٹ یو اگنور. یعنی آپ کو نہیں میں بات کر رہا, پاکستان میں جنرل ایک جنرل بات کر اگنور کرتے. انڈیا کی بات کریں, انڈیا از ویل وہ اپنے آپ کو جتنا بڑھا کے کرتے ہیں اتنی ڈیموکریسی وہ بھی نہیں ہے. 15 سال وہاں پہ نہرو نے ڈائریکٹلی ایز اے ڈکٹیٹر بیسکلی 1 مین شو تھا. اندرا گاندھی کا 1 مین شو تھا. مودی کا 1 مین شو ہے 10 to 15 years. اب وہ 1 مین شو کیسے ہے, وہ پاور میں کیسے آئے, دیٹس another ڈسکشن. پاور سے کیسے گئے. So 30-40 years of 1 man show. اب وہ 1 man show جو ہے وہ, اور وہ ابھی مودی کا ابھی بھی چل رہا ہے, اٹس اے 1 man show بیسکلی. Thank you, جی. اور یہی اوروں کے بھی ہے. So there's a lot more to it. I don't think the answer is gonna be one vote as you envisage it. اس کی بھی اپنی ایک ڈیٹیل ہے. It will be either a 2/3 majority سے کوئی آئے گا, یا پھر نان ملٹری ڈکٹیٹر, کیونکہ ملٹری اتنی ڈسکریڈٹ ہو گئی, یا نان ملٹری ڈکٹیٹر. پلیز ذرا آپ شارٹ رہیے گا پلیز. سر 5 کویسچنز ہیں, آپ دوبارہ 5 نہیں, نہیں انہوں نے جانا, ان کے 10 منٹ بھی نہیں رہ گئے. میں کہہ رہا ہوں, میرا کویسچن یہ ہے کہ دوبارہ کب آئیں گے سر, کہ ہم پھر وہ کویسچن کریں. اچھا سر, میرا کویسچن یہ ہے کہ جلدی بلا لیں گے. ہاں جی دوست, دائروں کے سفر میں صرف عوام ہی سفر ہو رہی ہے, جو آپ نے مینشن کیا ہے. عوام نے ریسنٹ الیکشنز میں کسے ریجیکٹ کیا, آپ سب کو کلیئر ہے. تو پالیٹکس زندہ ہے, پارٹیز بھی زندہ ہے, اور عوام لارج بن چکی ہے. آپ کی پارٹی ہے اقتدار میں, اگر یہ آتی ہے تو ایسا نہ ہو, کیونکہ فی الحال تو ہمیں سیم سلوگن سننے کو مل رہے ہیں. میری کوئی پارٹی نہیں ہے, میں بھی کسی پارٹی میں نہیں ہوں. اور دوسرا جو آپ کا وہ تھا, دیکھیں لڑائی اسلام کی نہیں ہے, اسلام آباد کی ہے. بس ٹھیک ہو گیا جی, کب. تھینک یو. السلام علیکم کوکر صاحب. سر یونیورسل ٹروتھ ہے پوری دنیا کا کہ اباؤ 40 جو ہوتا ہے وہ جج بھی ہوتا ہے, گورنر بھی ہوتا ہے, پریزیڈنٹ بھی ہوتا ہے, لا میکر بھی ہوتا ہے,
अब हम एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे बहुत सारी जगहों पे ले मैन को लॉ मेकर में ले आते हैं, मौरूसियत की वजह से या कोई ऐसी हो कि वो रूरल साइड से आ जाते हैं. अब यहाँ इंस्टीट्यूशन नहीं है जो आपको पॉलिटिकल पढ़ाए, मतलब पॉलिटिक्स की डिग्री तो मिल रही है, लेकिन जो लॉ मेकर एक अपर हाउस और लोअर हाउस के लिए या एक मिनिस्ट्री को या एक पार्टी को रन कर सकते हैं. हमारी अभी कोई पार्टी ऐसी नहीं रही है कि जो फुल फ्लेज आपको पूरी गवर्नमेंट चला सके. यानी आपकी इंडस्ट्रियलिस्ट आपके पास नहीं है, आपके पास फॉरेन अफेयर नहीं है, आपके पास असल नर्सरी जो है वो है लोकल गवर्नमेंट, स्टूडेंट्स यूनियन, ट्रेड यूनियन, ये सियासत की नर्सरी है. और इनसे लोग उभर कर आते हैं. और उनको आप जवाब दे लेने देना आप प्लीज, उनको जवाब दें. जी बस ठीक है जी, थैंक यू सो मच. हम इसी को करते, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया.